अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जॉन है और सेहतियाब के लाइव सेशन में हम डिप्रेशन पर पहले भी एक्चुअली बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि बहुत से लोगों के डिप्रेशन से मुतालिक अब भी काफ़ी सवाल और मिसकंसेप्शंस हैं, इसलिए हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं। लेकिन आ, आज एक बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि इस बार हमारे साथ स्पेशल रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान के मायनाज और सीनियर साइकेट्रिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रसूल साहब मौजूद हैं, जो कि पिछले 28 साल से पाकिस्तान के बेहतरीन हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एज अ सीनियर पोजीशन पर खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। And I'd say he is really an asset to Pakistan. Assalamu alaikum, Dr. Saab, and welcome. कैसे हैं आप? आप खुश रहें। वालेकुम अस्सलाम। मैं खुश हूँ और मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों ने बहुत अच्छा एक सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि सेहतियाब और साथ-साथ आम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सर, थैंक यू वेरी मच। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। और सबसे पहले सर, मैं ना आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऑडियंस को अपना एक मुख्तसर सा तारुफ खुद करवा दें। थैंक यू। जैसे आपने फरमाया कि मेरा नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर गुलाम रसूल है। मैं एमबीबीएस और एफसीपीएस कर चुका हूँ। एफसीपीएस मैंने साइकियाट्री में की है, जो कि आम ज़बान में माहिर अमराज़ नफ्सियात कहते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी उसको कहते हैं। मेरी एजुकेशन जो है ना वो एक ठीक-ठाक दूर के इलाके से स्टार्ट हुआ है, एमबीबीएस क्वेटा से, और फिर उसके बाद मैंने अपनी मुख्तलिफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग रावलपिंडी जनरल अस्पताल और पीएनए शफा कराची, और साथ-साथ जो है ना मैंने लाहौर के एक इंस्टीट्यूट से भी 6 महीने के मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए। और इस वक़्त फिर मैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में मुख्तलिफ पोज़ीशन पे रहा हूँ, एज़ ए सीनियर रजिस्ट्रार, देन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, देन प्रोफ़ेसर। उसके बाद एक बलूचिस्तान में एक इंस्टीट्यूट था, बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज़, उसका प्रोवाइनर भी हूँ और फाउंडर भी हूँ। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मैं उनकी एडवांस स्टडीज़ का मेंबर के तौर पे रहा हूँ, और बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज़ का मुख्तलिफ पोजीशन पे, जैसे मैं उसका डीन रहा हूँ, फिर उसके बाद सिंडिकेट मेंबर रहा हूँ, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर रहा हूँ, और इस वक्त मैं पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, और सार्क साइकियाट्रिक फेडरेशन का मैं इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ थ्रू आउट, यानी 5-6 मुल्कों का। और साथ साथ मैं पाकिस्तान में अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन का एक इंटरनेशनल मेंबर हूँ, और सार्क साइकियाट्रिक फेडरेशन के भी मैंने आपको बताया कि मैं मेंबर हूँ, और ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड उनकी जो साइकियाट्रिक सोसाइटी है उसका भी मैं एक मेंबर हूँ, और मुस्लिम नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मुख्तलिफ साइकियाट्री के हवाले से काम बहुत कर चुका हूँ। इस वक्त जो मुझसे मैं सुपरवाइज़र रहा हूँ, एफसीपीएस जिसको हम कहते हैं, एमडी हम उसको कहते हैं, जो कि दोनों जो है हायर एजुकेशनल वो हैं, और मुझसे इस वक्त लगभग 30 साइकियाट्रिस्ट जो है ना वो एफसीपीएस कर चुके हैं, 8 एमडी कर चुके हैं, और कोई 20 के लगभग एमसीपीएस कर चुके हैं। नर्सिंग डिप्लोमा जो है ना उनके भी नेशनल वाइज मैं डॉक्टर भी हूँ, और साथ साथ उनके यहाँ पे क्वेटा में कोर्सेज भी मैंने करवाए थे, और उस कोर्सेज में इस वक्त कोई 40 के लगभग जो बच्चे जो है ना वो बीएसएन जो है ना साइकियाट्री में कर चुके हैं। और बाकी ट्रेनिंग्स में मैं ये भी ट्रेनिंग है जो आज मैं करवा रहा हूँ, मैं निम्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एक रेगुलर गेस्ट स्पीकर हूँ। 4 वर्कशॉप है जो मैं हर सेशन को करवाता हूँ। जुडिशल एकेडमी का एक रेगुलर टीचर हूँ, और साथ-साथ मैं यहाँ पर बलूचिस्तान जो एकेडमी है फॉर लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स, उसके भी एक रेगुलर हूँ। बैंकर्स के भी एकेडमी का एक रेगुलर और मोटिवेटर, और साथ-साथ मैं वहाँ पे एक्सीलेंट के लेक्चर्स भी देते रहता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स मेरे गुज़श्ता 20 साल से लेकर 30 साल, तकरीबन 25 साल मेरे बोलान मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, और मुख्तलिफ मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, मुख्तलिफ स्टूडेंट जो हमारे पास रोटेशन पे आते हैं, वो भी मुझसे मुख्तलिफ अवकात में पढ़ चुके हैं। सर्विसेज मैं दे रहा हूँ मरीजों को गुज़श्ता 30 साल से साइकियाट्रिक पेशेंट के लिए, और साथ साथ जो मेरा इंटरेस्ट है तकरीबन हर तमाम डिजीज़ में है, डिजीज़ में भी, और साथ साथ साइकियाट्रिक के मुख्तलिफ शोबों में भी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो मेरे से जो इंटर्नशिप लेते हैं,
وہ ان کے حساب ہی نہیں ہے. مختلف یونیورسٹیز کے بچے جو ہے نا میرے پاس آتے ہیں, 3 مہینے والے, 6 مہینے, 9 مہینے کے مختلف انٹرنشپ کرواتا رہتا ہوں, اور وہ انٹرنشپ بھی مجھ سے کہتے ہیں. لیکن میں گزشتہ 1 سال سے اس اداروں سے ریٹائر ہو چکا ہوں, لیکن ابھی بھی مختلف کیفیت میں, مختلف حالات میں وہاں پہ سیکریٹری اور میڈیکل ایجوکیشن پہ کام کرتا ہوں. ماشاء اللہ سر, تھینک یو ویری مچ. سر ہم نے نا صحت یاب کے سوشل میڈیا پیج پر اس سیشن سے ریلیٹڈ کوشچنز بھی پوچھے تھے, جن کے آنسرز آج ہم سر آپ سے لیں گے. اور جوابات کے لیے میں اپنے آڈینس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ساتھ اس لائیو سیشن میں جوائن رہیے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈپریشن کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ ایکچولی ڈپریشن کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتی ہے, اور علامات اس کے کیا ہوتے ہیں, اور پریولنس کتنی ہے, اور کچھ ٹریٹمنٹس اینڈ ایڈوانسمنٹس پر بھی روشنی ڈالیے گا پلیز. تھینک یو. بڑی مہربانی. میں شارٹلی بات کروں گا تاکہ میرے آڈینس جو ہے اس کو ہضم کر سکے اور ان کو میری باتوں کی سمجھ آ سکے. ڈپریشن دیکھیں نام سے معلوم ہے, ڈپریس ہونا, سمپل سی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی برین بنایا ہے اس کے لیے مختلف فنکشن کرتے ہیں. ایک اسپیشل فنکشن ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں طبیعت. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بیماری اصل میں طبیعت کی بیماری ہے, موڈ کی بیماری ہے, جس میں انسان پرماننٹلی مستقل طور پہ کم سے کم 2 سے لے کر 3 ہفتے تک اس کی موڈ آف ہوتا ہے, وہ سیڈنس ہوتی ہے, اس کو مایوسی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور لوگ اس کو پھر مختلف الفاظ سے اس کو بیان کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں میرا دل باندھ ہے, کچھ کہتے ہیں میرا دل پریشان ہے, کچھ کہتے ہیں میرے دل پہ بوجھ ہے, کچھ کہتے ہیں میرے دل کے بال باندھ ہو گئے, کچھ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خوشی نہیں آ رہا, کچھ کہتے ہیں میرے دل خون سے بھر گیا, کچھ کہتے ہیں کہ جی میرے دل, بہت سارے, ہر علاقے کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے, وہ چاہے کسی بھی زبان, پشتو میں ہو, اردو میں ہو, پنجابی میں ہو, وہ مختلف الفاظ. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہر زبان میں اس سیڈنس کو کم سے کم 30 سے 40 قسم کے مختلف الفاظ ملتے ہیں جو کہ لوگ کہتے ہیں. اس کے جو مین اور انٹرنل جو فوکس ہوتی ہے وہ یہ کہ جی انسان کو دل میں خوشی نہیں آتا. اب جب خوشی نہیں آتا تو اس موڈ والے ایریا سے اور بھی ایریا متاثر ہو جاتے ہیں. اس میں موڈ کے ساتھ ساتھ یعنی مستقل ود آؤٹ اینی ریزن, جب کوئی بھی ریزن نہ ہو, نہ کوئی نقصان ہو چکا ہو, نہ آپ کی زندگی میں کوئی اونچ نیچ آیا, لیکن آپ اندر سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے پہلا شرط یہی. اب اس کے بعد جو اور ایریا متاثر ہوتے ہیں وہ سلیپ گیا, انسان کو نیند نہیں آتا, بھوک نہیں لگتا, اس کو قبض کی محسوس ہوتی ہے, اس کی جوڑوں میں مسلوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی کنسنٹریشن خراب ہو جاتی ہے, فوکس نہیں آتا ہے, نہ خود کسی چیز کو ریکال بہتر کر سکتے, نہ کوئی اور چیز اس کے دماغ میں بہتر طریقے سے انٹر ہوتا ہے. جیسا اکثر جو نا لوگ کہتے ہیں کہ جی میری کنسنٹریشن ٹھیک نہیں, میری میموری جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں, مایوسی ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ جیسے میں کسی کام کا نہیں ہوں, اب مجھ سے کوئی چیز ہو نہیں پا رہا, مجھ میں کوئی ہمت ہی نہیں ہوتی, مجھ میں یہ چیز نہیں ہوتا کہ میں مسئلے حل کروں, میں مسئلوں کو فیس نہیں کر پاتا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ جی انسان مختلف جسمانی علامات بھی اس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں, جو اسپیشلی لوگ جو ہے نا میل ہو یا فیمیل, ان میں سیکشول ڈیزائر یا ڈرائیونگ وہ کم ہو جاتی ہے, وہ پرفارمنس صحیح نہیں کر پاتا, اور اس کے بعد اس کی جاب وغیرہ جو ہے نا اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کو ٹوٹل یہ ہے کہ جو 5 کور سمٹم ہے, اس کی موڈ کم ہو جانا, سلیپ کا نہ ہونا, کنسنٹریشن کا نہیں ہونا, اس کی بھوک صحیح طریقے سے نہ لگنا, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہے لوگ اسی حالت میں جو بڑی مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے اس کی کور سمٹم. اب یہ ہے کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس کے ڈیٹا کتنا ہے, تو سوسائٹی میں اگر ہم گلوبلی دیکھ لیں, اس وقت سب لوگ اس پہ متفق ہیں کہ 5 سے لے کر 10% گلوبلی جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں, اس سے 5 سے لے کر 10% لوگ ڈپریشن کے مختلف جو وہ ہیں سیویریٹی ہے, چاہے مائلڈ ہو, ماڈریٹ ہو یا سویر ہو, وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی بندہ کہیں نہ کہیں متاثر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک کلاس یا ایک فیکٹری یا ایک کالج کے کلاس میں کوئی 100 کے بچے ہوں یا 100 مزدور ہوں, تو ان میں سے 5 سے لے کر 10 لوگ جو ہے نا وہ ڈپریشن کے مختلف سیویریٹی میں متاثر ہوں گے اس میں. اور ساتھ ساتھ اس میں جو خطرناک چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہی لوگ جو ہے نا وہ سوسائڈ آئیڈیاز یا سیلف میچوریشن بیہیویئر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. جیسے لوگ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں اس بیماری میں, اور یا کبھی کبھار وہ سوسائڈ کا بھی سوچتے ہیں, جب اسپیشلی اسے یہ اندازہ ہو کہ میں کچھ کام کر نہیں.
ٹھیک ہے. اب ڈیٹا یہ بتاتے ہیں کہ ڈپریشن سے اس وقت گلوبلی جیسے کہتے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان میں بھی اس ڈیٹا آ چکا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کم سے کم 1 گھنٹے میں ایک بندہ اپنا سوسائڈ کرتا ہے. اگر وہ سوسائڈ کی ٹوٹل ڈیٹا لیا جائے تو ان میں سے جو ایک بندہ 1 گھنٹے میں سوسائڈ کرتا ہے تو ان میں سے جو ڈپریشن والے لوگ ہیں وہ ایٹ لیسٹ اس تعداد میں سے آدھے سے لوگ جو ہے نا وہ ڈپریشن کی وجہ سے کرتے ہیں. باقی لوگ جو ہے نا کوئی سوشل ایشوز ہوتے ہیں, کوئی انزائٹی ہوتا ہے, کوئی ڈرگ ابیوز, کوئی پلان. تو یہ بھی ایک اس کی خطرناک الارم وہ چیز ہے. اور اب یہ کہ اس ڈیٹا کے موجودگی میں یہاں پر جو بھی ہے سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. یعنی اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر مائلڈ ماڈریٹ سویئر میں سے اگر آپ لے لیں, ہاں پاکستان کا جو ڈیٹا ہے وہ جو میں نے کہا گلوبل جو ہے نا 5 سے لے کر 10%, لیکن پاکستان کا جو ڈیٹا اس وقت آ چکا ہے وہ ہے 15% کے لگ بھگ, کہ ہماری پاپولیشن میں یہ 15% ایگزسٹ کرتی ہے. اس کا مین وجہ یہ کہ ہماری ایک جغرافیکل سچویشن ہے, ہماری جو کلچر کے حالات ہیں, لوگوں کے ساتھ یہاں تعلیم نہ ہونا, لوگوں کے بے روزگار ہو جانا, وہ چیز بھی جو ہے نا اس چیز کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو لوگوں کی ڈپریشن, علاجوں کی کمی ہو جانا اور پریویلنس بہت زیادہ ہو جانا, کیونکہ انسیڈنس بھی اس کے زیادہ ہے تو پریویلنس بھی اور بھی زیادہ ہے. تو لہٰذا اس تمام چیزیں کے مل کے یہ 15% اینڈ کچھ اسٹڈیز یہ بھی آ چکی ہیں کہ 50 سے لے کر 20% تک. ایک اسٹڈی میں تو 30% آئے تھے جس کو پھر بھی دوبارہ ریوائز کیا گیا. تو اب یہ کہ اس سویئر سچویشن میں یہاں پر سہولتیں نہ ہونے کا ہے مین وجہ یہ کہ یہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہیومن ریسورس اس کے بارے میں ٹریننگ نہ تو ڈاکٹروں کی شکل میں, نہ سائیکالوجسٹ کی شکل میں, نرسز کے شکل میں, سوشل ورکر کی شکل میں, NGOs کے شکل میں, اور ہماری میڈیا, ریڈیو یا XYZ اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولتا. مختلف وجوہات سے ان کی اپنی اپنی پر مجبوریاں ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ انسیڈنس بہت بڑھتا جا رہا ہے. اب اگر ہم ایٹیالوجی کی طرف جائیں تو اس میں 3 مین گروپ ہیں. ایک وہ گروپ ہے جو کہ انسانی جسم سے تعلق رکھتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بایولوجیکل یا فزیولوجیکل, اور دوسرے جو ہے نا وہ سائیکالوجیکل ہیں, اور تک جو ہے نا وہ سوشل جو کہ بہت بڑی ہے. بایولوجیکل سے ہمارا مراد یہ کہ کبھی کبھار انسان کو بیماری وراثت میں ملتی ماں باپ سے, اور بڑی اوپر کے نسلوں سے جو ہے نا وہ نسل در نسل وہ جاتے رہتی ہے. اس کا مین وجہ یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگوں کی شادیاں ہیں وہ اپنی کلوز فیملی یا ریلیٹیوز میں ہوتے ہیں ایک, اور دوسرا لوگ پوچھتے نہیں کہ جی اس خاندان میں کوئی شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے یا کوئی بیماری نہیں, یہاں پہ نہیں پوچھی جاتی, جس کی وجہ سے کبھی کبھار 2 فیملی ایک ساتھ کراس ہو جاتے ہیں تو بچوں میں یہ پھر زیادہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں فیملی کاؤنسلنگ نہیں ہے, میرج کاؤنسلنگ نہیں, لوگ میرج سے پہلے چیزوں کو دیکھتے نہیں, نہ سنتے ہیں, نہ پوچھتے ہیں, مختلف کلچرل اس کے وجوہات کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ وجہ ہے کہ جی یہاں پر یہ بیماری جو ہے نا وہ جینیٹکس میں بہت رد کرتی ہے. اگر وہ جینیٹکس میں نہ آیا ہو تو کبھی کبھار ایک ہی بندے اسی بندے سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ کبھی کبھار اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جی انہی لوگوں میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے. مثال فرض کریں برین کی ایک بیماری ہو, ٹراما ہو جائے, اس کے ساتھ وہاں کیمیکلز کے امبیلنس ہو, ہارمون کے امبیلنس ہو, اور وہاں پہ ایک مخصوص قسم کا نیورو ٹرانسمیٹر اور سرکٹ ہوتے ہیں برین کے اندر جو موڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کے لیے 3-4 نیورو کیمیکلز ہوتے ہیں یا ہارمون بھی اس کو کہتے ہیں, نیورو ٹرانسمیٹر بھی کہتے ہیں. ان کی کمی اور بیلنس کی خراب ہونے کی وجہ سے جو 4 لو ہیں, سیروٹونین ہے, نورپینفرین ہے, ڈوپامین ہے اور ہسٹامین ہے, تو یہ جو بینزوڈائزپین یہ سارے گروپ ہے, تو ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ وہاں پہ کمی شمی ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم سائیکالوجیکل دیکھیں تو یہ بھی بہت بڑا گروپ ہے جو کہ سائیکالوجیکل, بچے کا بچپن کیسے گزرا ہے, ماں باپ اس کے کیسے تھے, ان کی پیرنٹنگ ٹریننگ کیسے تھی, کتنی سٹریس سے گزرے ہیں, وہ بولنگ ہوا ہے, وکٹمائز ہو چکا ہے بچہ, یہ بچپن کی باتیں میں کر رہا ہوں. ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے, اسکول کے حالات ٹھیک نہیں تھے, وہاں وہ ایکسیڈنٹس بچوں کے ساتھ ہوئے ہیں, وہاں بچوں کو اغوا کیا گیا ہے, وہاں پہ ایبیوز جیسے وہ جسمانی ہو, سیکشول ہو, روحانی ہو, کوئی ڈسکریمنیشن ہو, تو وہ بھی جو ہے نا بچپن سے جب بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتے ہیں تو آنے والے وقت میں ان میں ولنریبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. پھر یہی بچے جو کہ بچپن میں ہو, پھر جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں, آپ کا اسکول نہیں ملتا, کالج نہیں ملتا, رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتا, آپ کے لیے ٹراماز ہو, آئسولیشن جو ہے بہت بڑی چیز ہے. وہ ماں جس کے بچے زیادہ ہوں وہ مائیں بہت زیادہ متاثر ہوتی, وہ ماں جس کے پیٹ پہ پریگننسی ہو تو وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ولنریبل یہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا مل کے پھر انسان کو جو ہے نا وہ ایک اور ولنریبل فار ڈپریشن بنا لیتے ہیں. پھر آپ کو پہلے میں نے کہا کہ اور بھی بیماری کی وجہ سے, جیسے
शुगर की बीमारी हो, किसी को आर्थराइटिस की बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, कैंसर हो, लोगों को पेट की क्रॉनिक बीमारियाँ हो, जोड़ों की क्रॉनिक बीमारियाँ हो, तो सारी बीमारी तो कोई पसंद नहीं करता। तो उससे भी इंसान पे बहुत बड़ी दबाव होती है और स्लोली एंड ग्रेजुअली वही बंदा जो है ना वो देन वल्नरेबल हो जाता है फॉर डिप्रेशन। तो हम समझते हैं कि जी, फिर उसके बाद वार है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, लोगों की गुर्बत है, लोगों की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वायलेंस है, शहरों में बड़े लोगों के साथ वायलेंस होता है, जिस्मानी वायलेंस हो, घर में डकैतियाँ होती है या वाह हो जाती है, तो ये चीज़ें जो भी आने वाले वक्त में आपको वल्नरेबल कर लेते हैं। तो ये एक तीनों क्लासेस, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो और या बायोलॉजिकल हो, या कोई एक या तीनों मिलके इंसान को आने वाले वक्त में वल्नरेबल कर लेते हैं फॉर डिप्रेशन। अब अगर मैं इसको और भी गिनना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में ये पूरा सेशन मेरा आपके इस पे एटियोलॉजी पे खत्म हो जाएगी। कोई ऐसा चीज नहीं, कोई ऐसा सोशल नहीं जो आपकी ब्रेन को मुतासिर ना करे, कोई ऐसा ब्रेन नहीं जो बाहर की दुनिया के इन मुश्किलात को वो एहसास ना करे, सेंसिटाइज ना करे, फील ना करे। तो ये इसका मतलब ये हो कि हर चीज जो है ना वो होती है, पेरेंटिंग है, वालदेन है, फिर शादियां हैं, फिर उसके बाद बच्चे हैं, फिर उनके मसाइल हैं, वो गिनना शुरू हो जाए तो एक बहुत सारे। अब ये चीजें जो है ना ये तब काम करती है साइकोलॉजिकल और सोशल, जब आपकी बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो। यानी जिसका मैं मिसाल लोगों को ये देता हूँ कि अगर किसी बंदे का शुगर, उस वक्त बहुत चांस है कि अगर आपके ख़ानदान से शुगर की वल्नरेबिलिटी आई है, लेकिन फिर आपने अपनी लाइफ में गलतियाँ की, एक्सरसाइज नहीं की, खुराक का ख्याल नहीं किया, अपने आप को कंट्रोल शेड्यूल में नहीं किया, तो देन आप वल्नरेबल हो, दूसरों के बनस्बत शुगर आपको हो सकता है। तो इस डिप्रेशन में भी ये कहानी बहुत मिलती जुलती है। अब अगर ये बीमारी अगर हम देखें कि इसकी सिम्टोमेटोलॉजी, तो अगर आपको डेफिनेशन में देखा था डिप्रेशन में कि वहाँ 5 बड़ी चीज़ें थी कि आपका मूड ऑफ हो, यानी कि विदाउट एनी रीज़न मूड ऑफ हो, और वो स्पेशली सुबह के वक्त आपका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ, सुबह दोपहर में फिर आप बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। एक दूसरा मैंने कहा कंसंट्रेशन, तीसरा लेक ऑफ स्लीप, और तीसरा जो चौथा जो मैंने आपको बता दिया कि आपका फटीग होना, एक्सरसाइज होना, कब्ज होना, सेक्सुअल डिजायर कम होना। तो ये चीज़ें जो मेन है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी लिस्ट स्टार्ट हो जाती है कि उसमें जो मेन चीज़ है वो आपकी फिर देन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। आप जब ये चीज़ें फील करते हैं तो साझा है, जब आपका मूड ऑफ हो, आपसे काम ना होता हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है, आपका सेल्फ स्टीम कम होना शुरू हो जाता है, और आप ये समझते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। इससे बेहतर ये है कि जी उसको बाद में सोचते हैं कि जी मैं मर जाऊँ तो अच्छी बात है। फिर आपकी कोपिंग स्किल खराब हो जाते हैं, आप किसी चीज़ को डील नहीं कर सकते हैं, जॉब को, बिजनेस को, लोगों के साथ इंटरेक्शन को, कोपिंग स्किल आपके बहुत ही खराब हो जाते हैं। तो देन हम ये समझते हैं कि जी उसकी वजह से लोगों में जो है ना ये चीज़ फिर से वल्नरेबिलिटी या उसकी सिम्टोमेटोलॉजी भी बढ़ जाती है। आपको भी जिस्मानी अलामात बहुत होते हैं, लोगों को पता नहीं होता। आप अंदाज़ा लगाए, मैं लोगों से बात करता हूँ कि किसी भी माँ बाप का अगर जवान बेटा बेटी की फौतगी हो जाए, ठीक 3 महीने के बाद उसको जोड़ों का तकलीफ स्टार्ट हो जाता है, शुगर का तकलीफ स्टार्ट हो जाता है, उसको नींद नहीं आता, उसके बड़े बड़े पट्टों में दर्द हो जाता है, कंसंट्रेशन ठीक नहीं होता। वो ये बाबा जो है ना फिर हमें मुख्तलिफ डॉक्टरों पे जाते हैं, हाइपरटेंशन के डॉक्टर को, ये मैदे के डॉक्टर को, ये जोड़ों के डॉक्टर को, फिर उसके बाद हुआ, लेकिन डॉक्टर वो सारे टेस्ट करते हैं, कहते ही नहीं आपको तो कोई टेस्ट में कोई नॉर्मलिटी नहीं, लेकिन वो असल में उनकी डिप्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से। अब बात यह है कि जी अगर आप इस सिम्टोमेटोलॉजी को देख लें तो उसमें जो मेन खतरनाक चीज़ है वो यही है कि आपका से काम नहीं हो पाता, आपसे चीज़ें नहीं होती। जब आपसे काम नहीं होता, आपसे चीज़ें नहीं हो पाती, तो वो आपको फीडबैक जो है ना वो नेगेटिव देते हैं। तो उसकी वजह से इंसान को जो सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। फिर जब छोटी-छोटी बातें होती हैं, उस पे अपने आप को ज़ख्मी करना, मुक्के मारना, भूख खाना नहीं खाना, हर दिन घर पे एहतजाज करना, हर दिन अपने घर को कमरे में वो महदूद करना। जब उसको और भी फीलिंग होते हैं, तो वो कहते हैं कि शायद किसी ने मुझ पे जादू किया है, कि शायद मुझे किसी ने मेरे साथ ज़ुल्म किया है, कि शायद लोग जो है मुझे नहीं चाहते हैं, वालिद, माँ-बाप, बहन भाई मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से एक नुकसान होना शुरू हो जाता है इन्हीं लोगों में कि वो शकी मिजाज बन जाते हैं, उनमें सुसाइडल आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं, उनमें वायलेंस आना शुरू हो जाते हैं, वो घर से भागना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ों को पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना उनकी ख़राब हो जाती है, डिसीजन मेकिंग फैसले जो है ना उनके ख़राब हो जाते हैं, और हर जगह पे नुकसान 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 नुकसान।
اب اگر ہم دیکھ لیں کہ جی ان کی یہ جو سمپٹومیٹالوجی ہے وہ ان کے لیے مختلف قسم کے جب آپ ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈائگنوسس کیا جائے تو ڈاکٹروں نے اپنی تجربے کی بنیاد پہ اپنی ٹریننگ میں مختلف اسکیل اپنے دماغ میں رکھے ہوتے ہیں. جب مریض سے بات کرتے ہیں تو اس اسکیل کے مطابق انہیں ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس مریض کو ڈپریشن ہوا ہے. پھر کون سا ڈپریشن ہے، مائلڈ یعنی چھوٹے درجے کا، درمیانی درجے کا یا بڑے درجے کا. پھر وہ ہر درجے کے اپنے اپنے سمٹم ہوتے ہیں، علامات ہوتے ہیں. پھر اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز بھی ہوتی ہے. پھر ایسے پھر وہ ڈاکٹر اس کو کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ڈاکٹر کبھی کبھار اس کا بی پی بھی دیکھتے ہیں، شوگر بھی دیکھتے ہیں، اس کی تھائرائڈ کا بھی دیکھتے ہیں، اس کے مختلف ہارمونس کو بھی دیکھتے ہیں یا اس کے علامات کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ ڈیزیز نہ ہو، کوئی اور ڈیزیز ساتھ نہ ہو یا کسی ڈیزیز کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ ان کو نہ ہو چکا ہو. تو دین آفٹر جو ہے نا جب یہ ڈائگنوسس بن جائے چاہے مائلڈ ماڈریٹ اینڈ سیویئر، پھر اس کو ٹریٹمنٹ موڈیلٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جو مائلڈ ڈپریشن والے تھے وہ اکثر سائکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے، وہ امی سے، بابا سے، بہنوں سے، دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ جی میرا علاج کیا جائے. تو یہی لوگ جو ہے نا پھر وہ مختلف لوگوں کے پاس وہاں جاتے ہیں، بہت دیر کے بعد آتے ہیں. ایون پھر وہ سائیکالوجسٹ کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں. خیر کبھی کبھار جو نہیں وہ پھر سائیکالوجسٹ کے پاس بھی ان کے وہ جاتے ہیں. کچھ لوگ جو بہت ایجوکیٹڈ ہو یا ان کو اسٹگما نہ ہو یا وہ شرماتا نہ ہو یا کچھ وہ پھر سائیکیٹری یونٹ میں بھی آ جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں. تو جو مائل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو سائیکو تھراپی سیشن کیا جائے، کاؤنسلنگ کیا جائے، سائیکو ایجوکیشن جو ہے نا ان کو کیا جائے، ان کی مختلف ایشوز کو کیا جائے، ان کو کوپنگ اسکل بتا دیا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ جی آپ کا مسئلہ کیا ہے، کیا وجوہات ہے، اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. ان کو خود اسٹرینتھن اور کا طاقتور بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ڈپریشن کا اپنی سوچ اور فکر سے جو ہے وہ علاج کرے. لیکن اگر ماڈریٹ فارم کے ہو تو دن ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس کے لیے پھر دوائی کی بھی ضرورت ہے. تو اس کو پھر دوائی پلس سائیکو تھراپی دونوں کو پلس کیا جاتا ہے. یا کبھی کبھار جو ہے ڈاکٹر اگر سہولت نہ ہو اس کو صرف سائیکیٹری جو میڈیکیشن ہے وہ اس پہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جو سیویئر فارم ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، ان کا علاج بہت ضروری ہے. جب آپ ڈپریشن کی وجہ سے شکی مزاج ہو جائیں، ڈپریشن کی وجہ سے آپ کھانا نہ کھائیں، ڈپریشن کی وجہ سے آپ کو سوسائڈل ایڈیشنز آ جائے، ڈپریشن کی وجہ سے آپ جاب چھوڑ جائیں، ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی دکان بند ہو جائے، آپ کا کاروبار بند ہو جائے، آپ کا اور بیوی کے تعلقات خراب ہو جائیں، آپ کے بچوں کے تعلقات خراب ہو جائیں، تو دن ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پر ایک میجر اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو دن یہاں پر اس کو کیا کیا جاتے ہیں کہ اب یہاں پر بھی جو ہے پھر سائیکو تھراپی کے ساتھ ساتھ اور ڈرگ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار وہ مریض جو کہ بہت سویئر ہوتے ہیں، جو کہ بہت کم ہوتے ہیں، تو ہمیں کرنٹ کے علاج کی بھی سوچنا ہوتا ہے. ہم ڈیپ اسٹیمولیشن وہ بھی جو ہے نا مریض کو دیتے ہیں تاکہ وہ مریض جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ٹھیک ہو جائے اور علاج سے. جو لاسٹ وہ ہے پورشن ہے وہ یہ کہ جو ڈپریشن ہے جس کی خوشی کی بات ہے کہ اگر ڈپریشن کو آپ مائلڈ فارم میں علاج کریں تو یہ کہانی کہا جاتا ہے کہ مور دین 70% لوگوں کو افادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بہت بہتر طریقے سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جیسے سیویئر فارم میں آپ جاتے ہیں اتنے ہی اس کی جو پروگنوسس ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جی اس وقت جب پروگنوسس جو ہوتی ہے پھر آپ کو دوائیں بھی دینی پڑتی ہے، سائیکو تھراپی بھی کرنی پڑتی ہے، ایون ای سی ٹی بھی لگانے پڑتے ہیں. جب بہت زیادہ فارم جب آپ سوسائڈ کی طرف جائیں یا کھانا نہ کھائیں یا آپ کو مختلف سائیکوٹک سمٹمس ہو جیسے آوازیں آنا، شکی مزاج ہو جانا اور آوازیں لگتا ہے کہ جی اپنے آپ کو مار ڈالو، تم گندے ہو، تم برے ہو، تو دن ہم کہتے ہیں کہ جی اس مریض کے لیے جو ہے نا فوراً پھر ہمیں ایگریسو ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ جی اس پیشنٹس میں جو بیکار جو معاملہ ہے جو مینٹل ہیلتھ کے والے سے اسپیشلی ڈپریشن کے پہلے سے زیادہ وہ اسٹگما. تو اسٹگما میں جو خطرناک ہے وہ یہ کہ لوگ جو ہے نا جو اسٹگماٹائز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے کمتر سمجھتے ہیں، لوگوں میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتا، لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جیسے لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کہوں کہ مجھے دل کی پریشانی ہے تو لوگ کہیں گے یہ بزدل ہے، یہ ناکام ہے، یہ بیکار ہے، یہ شادی کے قابل نہیں ہے، وہ بات نہیں کر سکتا، پھر کوئی مجھے بیوی میری شادی نہیں کرے گا، بیوی میرے ساتھ نہیں رہے گی، بچے میرے ساتھ نہیں رہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے کہ جی وہ گئی ہے. یا کبھی کبھار وہ اس وقت جی ڈاکٹر مجھے دوائیں دیں گے، پھر ساری زندگی میں دوائی کھاؤں گا، لوگ جو ہے نا وہاں پہ مجھے باندھ لیں گے. وہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں پھر جو ریڈیو ٹی وی وغیرہ جو ہے نا وہ سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ یا سائیکیٹری کا جو غلط رنگ دیتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہ جی سی ٹی کرنٹ کیسے دیا جاتا ہے، دوائیں کیسے دے. وہ سائیکیٹرسٹ کا ایک حلیہ دکھایا جاتا ہے جس کے بال بڑے بڑے ہوں، عجیب عجیب چہرہ بنایا ہو، تو لوگ جو ہے نا پھر اسٹگماٹائز بھی ہو جاتے ہیں.
تو یہ ہے کوئی 5 دن کا لیکچر کا جو میں نے آپ کو ڈپریشن کے متعلق بتا دیا. جی تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. آپ کو بہت شکریہ اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کا. سر آئیے سوالات کی طرف چلتے ہیں. تو ہم سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے کہ میری مدر کو لاسٹ 3 ایئرس سے سائیکولوجیکل ایشوز اور ڈپریشن ہے. وہ ڈپریشن کی میڈیسن بھی کھا رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ دوائی ان کو ساری عمر کھانی پڑے گی. آئی ایم ورڈ اباؤٹ ہر. کیا ڈپریشن کی میڈیسن ہمیشہ کھانی پڑتی ہے؟ جی. اس طرح سے ہے کہ 2 چیزیں علیحدہ ہیں. ایک ہوتا ہے سائیکولوجیکل ایشوز، ایک ہوتا ہے سائیکیٹرک ڈس آرڈر، بیماری. یہ دونوں علیحدہ چیزیں. ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کہیں پریشان، جس کو کہتے ہیں اسٹریس ڈس آرڈر یا اسٹریس ریئیکشنز، جب آپ کی زندگی میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو خفگی یا پریشانی اسٹارٹ ہو، یہ بڑی عارضی ہوتی ہے. معاملہ گیا، ڈپریشن گیا، پریشانی گئی، ڈپریشن گیا. لیکن ایک ڈس آرڈر ہے جو کہ پریشانی حالات سے تعلق نہیں رکھتا. وداؤٹ اینی ریزن آپ اندر سے غمگین ہوتے ہو، مایوس ہوتے ہو، اور یہ تمام چیزیں اسٹارٹ ہو جاتی. تو یہ 2 فرق ہو گئے جو کہ میں نے پہلے کہا. پہلے والی بات جو ہے نا، جس کو وہ ماں بھی علاج کر سکتے ہیں، بھائی بھی علاج کر سکتے ہیں، سائیکالوجسٹ بھی کر سکتے ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں، میڈیکل پریکٹیشنر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بہتر طریقے سے سمجھے اور ایشو کو پکڑ لے. لیکن جہاں تک ڈس آرڈر ہو، یعنی بیماری ہو، جب ڈاکٹر ڈکلیئر کرے کہ اس کو یہ بیماری ہے، جب یہ بیماری ہے تو بیماری کا مطلب ڈس آرڈر یعنی کوئی چینج ہونا شروع ہو گیا. اب جب چینج ہونا شروع ہو گیا یعنی برین کے اندر، تو دین اس کو اس کیمیکل یا اس چیز سے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ شارٹ پیریڈ کے لیے، اگر وہ ارلی سٹیج جس کو ہم کہتے ہیں مائلڈ میں آپ علاج شروع کریں تو 70% چانسز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک خاص پیریڈ کی دوائی دینے کے بعد وہ. دوسرا پھر وہی جو کہ آپ مائلڈ ماڈریٹ فارم میں لائیں تو دن وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ سویئر فارم میں لائیں تو دن آپ کو، اب میں یہی ہے کہ ان کی والدہ کو کون سا سٹیج ہے، مائلڈ، ماڈریٹ یا سویئر. لیکن ایج کو دیکھتے ہوئے، پھر اس کے والدہ کو دیکھتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ماڈریٹ ٹو سویئر فارم میں ہوگا. تو جب ماڈریٹ ٹو سویئر فارم میں ہوگا تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ 6 منتھس ریگولر علاج دینا ہوگا. پھر چیک کرنا ہوگا کہ جی آپ دوائی چھوڑ دیں، اگر وہ واپس حملہ آیا بیماری کا تو 9 منتھ کا کورس ہے. دین اس کے بعد پھر ایک چانس دیا جاتا ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ مریض ٹھیک ہوگا. اگر وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تو دین اس کو 1 ایئر. لیکن اگر وہ بار بار ریلیپس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہے اس کو خود اپنا جسم نہیں بنا رہا. جب وہ اپنا جسم بناتا ہی نہیں تو دن آپ کو دنیا سے وہ دوائی دینی پڑے گی. یہ جس طرح سے شوگر کا مریض ہے، اگر آپ کا جسم انسولین نہیں بنایا تھا تو پھر ہم کو دنیا سے آپ کو انسولین ریگولر دیتے ہیں منیمم ڈوز میں، جب ڈاکٹر سمجھے کہ اب یہ ڈوز پہ ایڈجسٹ ہو گیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس کے ڈیٹیلڈ آنسر کے لیے. اور آگے چلتے ہیں. ہم سے سیکنڈ سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر ڈپریشن کا علاج تھراپی سے ہو سکتا ہے تو سائیکیٹرسٹ دوائی کیوں دیتے ہیں؟ جی. پھر سے میں نے آپ کو یاد رکھی جی، میں نے 3 قسمیں بنائی تھی، مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سویئر فارم. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو مائلڈ ڈپریشن ہے جو ارلی سٹیج پہ ہوتا ہے اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ سائیکالوجسٹ بھی کر سکتے ہیں، سائیکیٹرسٹ اپنی کاؤنسلنگ سے بھی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایون اب ماں کر سکتے بابا، جیسے میں نے جواب دے دیا کہ جی وہی. اب بات یہ کہ جی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ اس وقت جب آپ کی برین میں چینجز ہونا شروع ہو جائے. جیسے میں نے شوگر کا کہا کہ اگر آپ کی جسم میں ایک چینج ہو گیا کہ انسولین بنتا ہی نہیں یا وہ بنتا ہے تو خراب ہے تو دن آپ کو تو انسولین دینا پڑے گا. تو یہاں بھی ایسے کہ سائیکیٹرسٹ کی ریلیشن شپ اور سائیکالوجسٹ کی دوستی جو ہے نا وہ یہاں پر آ جاتی ہے کہ ایک اس کو صرف اسکل پر سکھاتا ہے، دوسرا اس کی وہ جو اندرونی چینجز ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کرتا ہے. تو دن میں سمجھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جی اس میں جو پہلا سٹیج ہے اس میں سائیکالوجسٹ کا بہت بڑا رول ہے، اس کا بڑا رول، لیکن جو ہے نا وہاں بہت بڑا ہے اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر ماڈریٹ ٹو سویئر ہو تو دین سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر ایڈجسٹمنٹ، کیونکہ بار بار دوائی کرنا پڑتا ہے. وہ زندہ باڈی ہے، وہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو دوائی ڈاکٹر بھی نہیں اس کے پاس جائیں تو بلڈ پریشر میں چینجز ہوتی ہے، شوگر میں چینجز ہوتی ہے، تو دین وہ اس کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا سائیکیٹرسٹ کا رول اور سائیکالوجسٹ کا رول دونوں میاں بیوی کا ہے اور ایک ساتھ چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس کے ڈیٹیلڈ آنسر کے لیے. اور یہ کافی ہیلپ فل ہوگا کافی لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کیوں ضرورت پڑتی ہے. اور ہم سے سر تیسرا سوال کیا جا رہا ہے
ہم سے انہوں نے کہا ہے جی، سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایج 25 سال ہے، مجھے نیند نہیں آتی، یادداشت کمزور ہو گئی ہے، کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، نہ کسی سے ملنے کا دل کرتا ہے، نہ باہر جانے کا دل کرتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں اس سب سے، پلیز میری رہنمائی کریں، میں کیا کروں؟ جی دیکھیے اس میں انہوں نے ہر وہ تمام کرائٹیریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نوبل کرائٹیریا، یہ ہم اس کو کہتے ہیں کور کرائٹیریا فار ڈپریشن، وہ تو کمپلیٹ کر لیا، لیکن اس میں ایک چیز جو کہ اس نے بیان نہیں کیا کہ کتنے ڈیوریشن سے ہوا۔ اگر یہ 3 ویک سے ریگولر زیادہ ہوا ہے ود آؤٹ اینی انٹینسٹی بڑھتی ہے اور یا انٹینسٹی ایک جیسی لیکن اس میں اونچ اور نیچ نہیں آتا اور ٹھیک نہیں ہوتا، ون دوسرا چیز جو مس ہے وہ یہ کہ کوئی سوشل ایشوز تو نہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ سوشل ایشوز بھی نہیں ہے اور وہ ریگولرلی جا رہا ہے یہ بیماری اور اس کے 3 ہفتے سے زیادہ ہو چکے 3 ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے، دین از ڈکلیئرڈ ڈپریسو ڈس آرڈر۔ اب یہ معلوم کرنا ہوگا کہ جی کون سا سٹیج ہے، مائلڈ ماڈریٹ سیویئر۔ پھر اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک اسکیل ہوتا ہے دماغ میں، جب ہم مریض سے پوچھتے ہیں اگر اس مریض میں سائیکوٹک سمٹم سٹارٹ ہوئے ہیں، اگر اس مریض میں کام کی ایبلٹیز ختم ہوئے ہیں، اس مریض میں یہ اپنے آپ کو نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو زخمی کرے، کوپنگ اسکل خراب ہوئے، تو دن ہم کہتے ہیں یہ ماڈریٹ ٹو سیویئر فارم ہے، جس میں یہاں پہ ایک اشارہ ہوا ہے کہ جی مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ماڈریٹ سے زیادہ ہے۔ تو دن میں سمجھو گا کہ جی آپ ڈکلیئر ہیں، اور یہ 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ آپ ڈپریشن کا باقاعدہ علاج کر لیں، اور وہ سائیکیٹرسٹ پھر آپ کو بتا دے گا کہ جی آپ کو کوئی اسکل سکھانے کی ضرورت ہے، سائیکو ایجوکیشن کتنی ضرورت ہے، آپ کو کاؤنسلنگ کتنی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ریگولر اس میں رکھا جائے تو دن سائیکو تھراپی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سائیکو تھراپی ایک ریگولر چیز ہوتی ہے، جس طرح لوگ ڈاکٹروں آپریشن کرتے ہیں، سائیکو تھراپی بھی ایسی جیسے آپ دماغ کا باتوں سے آپریشن کرتے ہیں، لیکن وہ پرولانگ ٹائم ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ جو ہے نا آپ کو وہ 6 سے 7 مہینے کرنے ہوتے ہیں، اور ہر ہفتے آپ کو جانا ہوتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن پھر اس وقت کرنا چاہیے، اس وقت سٹارٹ کرنا چاہیے جب آپ ڈکلیئر ہوں کہ آپ کا ماڈریٹ ٹو سیویئر فارم ڈپریشن ہے۔ آپ کا آواز سنائی نہیں ذرا۔ اب ٹھیک ہے سر؟ جی آواز ہاں، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے۔ اینڈ ہم سے 4تھ کوشچن کیا جا رہا ہے کہ میں بہت عرصے سے ڈپریشن میں مبتلا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معدے کی وجہ سے ہے، یعنی اسٹمک کی وجہ سے، اور کچھ کہتے ہیں کہ دماغ کی وجہ سے۔ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں؟ جی اس طرح سے کہ یہ جب بھی انسان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، صرف ڈپریشن نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ بیماری ہو چاہے وہ سوشل ایشو ہو، وہ اس کی معنی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا، ہمیشہ انسان جو ہے نا کسی چیز کا معنی، میں نے ایکسیڈنٹ کیوں کیا، مجھے کسی نے مارا کیوں، مجھے لوگوں نے کیوں گالی دیا، تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ڈھونڈتا رہتا ہے۔ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ کا دماغی طور پہ کتنا ایوولوشن ہوا ہے، آپ سماج کے کس لیول پہ ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے ایجوکیٹڈ ہو، آپ کا اپنا دماغی وہ کتنا ہو چکا ہے، گروتھ اور ایوولوشن کتنا ہے، اور آپ سوشل کون سے اسٹیج پہ ہو۔ تو جس طرح سے آپ کا اسٹیج ہوتا ہے پھر آپ اسی کی ایکسپلینیشن اسی چیز میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ مقامی طور پہ عام طور پہ وہ ہوتے ہیں، وہ جب زیادہ ایوولو نہیں ہوتے ہیں تو وہ اپنی ڈیزیز کو مجھ پہ جادو ہو چکا ہے، میں نے فلانے دن گناہ کیا تھا، میں نے اسی دن امی کو سلام نہیں ڈالا تھا، میں نے فلانے دن بچے سے بات کی تھی اور میرا وہ ہوا۔ پھر اگر میس میں تھوڑا سا گیس آ جائے تو کہتے ہیں یہ دیکھو گیس وہ بڑھ چل رہا ہے۔ لہٰذا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شاید یہ معدے کی وجہ سے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ ڈپریشن میں جو سب سے بڑی سمٹم ہوتی ہے موڈ کے بعد وہ ہے آپ کا معدے کا جو سسٹم ہے، جیسے میں نے کہا کانسٹیپیشن تو اینڈ سٹیج ہوتا ہے، لیکن آپ کو ڈائجیشن ٹھیک نہ، تم مطمئن نہیں رہتے ہو، تو پھر اس کے بعد ڈکار ہوتے ہیں، ڈکار نکالنے کے بعد لوگ کہتے ہیں تھوڑی میں بہتری ہوئی، تو لہٰذا وہ اصل میں سمٹم کم نہیں ہوا، وہ جو آپ کا مسل کی کنٹرکشن ہے جو آپ کی پوری باڈی اور اسٹمک کا، وہ تھوڑا ریلی ہو جاتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں معدے سے ہوں۔ پھر لوگوں کو معدہ پیارا بھی بہت ہے، کیونکہ سب کچھ وہ کہتے ہیں کہ تو جو ارگن آپ کو بہت پیارا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو حفاظت سے رکھا جائے۔ برین کسی کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ سب سے بہت پیارا برین اور دل ہے اور آنکھیں ہیں یا کان ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کیونکہ معدے کو نکال کے بھی لوگ زندہ ہو سکتے ہیں ربڑ کا معدہ لگا کے، لیکن آپ بغیر آنکھ کے، بغیر برین کے، بغیر دل کے کوئی گزارا نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جس کے معدے کا آپریشن اور معدہ نکال دیا، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ خوراک ایک سسٹم وہ بنا کے دے دیتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی معدے سے نہیں، برین جو ہے نا وہ معدے کو خراب کرتا ہے، یعنی سائیکیٹرک ڈیزیز۔
ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. یہ بہت بینیفیشیل ہے لوگوں کے لیے یہ ساری انفارمیشن. اینڈ او یس, ہمارے پاس ففتھ کوشچن آ گیا ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے سر. اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا اور دنیا کی فکر میں مسرور رہنے سے ڈپریشن ہوتا ہے؟ جی. اچھا، اس طرح سے یہ پھر اس پچھلے والے سوال سے ملتا جلتا ہے، پچھلے والے سوال سے، کہ جس طرح سے میدے کا سوال ہے. اب جو بندہ جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی تم ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ملا ہو، اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے ہو نہیں ڈرتے ہو، مذہبی علم زیادہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو، ہر وقت اپنی وہ ہے. تو لہٰذا کچھ لوگ جو ہے نا اپنے ڈپریشن کو اس والے سے بھی دیکھتے ہیں کہ جی اگر یہ غافل ہو گیا تو جو وہ چیزیں آپ کو ہی ہوں گے. مذہب ایک ایسا خوبصورت سا انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کی شخصیت کو بھی بناتا ہے، آپ کی شخصیت کو بھی سنوارتا ہے، آپ کو گناہوں سے بھی روکتا ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو اچھے سے وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی پریکٹس ہے. جب آپ کرتے ہیں تو اس سے انسانوں کی ریلیشن شپ بنتے ہیں، تعلقات بنتے ہیں، کیونکہ مینٹل ہیلتھ میں جو دنیا کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تعلقات برقرار رکھنا اور بنانا، جیسے ماں باپ، بہن بھائی، دوستوں کے ساتھ. تو جب یہ تعلقات جو ہے نا اس میں آپ انسانوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، آپ رحم دل ہوتے ہیں، آپ کے دل میں خلش نہیں ہوتا، آپ کو مذہب کی عادتیں جو ہے نا بہت سارے گناہوں سے بچاتا رہتا ہے. اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ میرا ذہن یا میرے دماغ جو ہے نا وہ اس سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر وہاں پر میں کوئی غلط کام کروں، میں کوئی گناہ کروں یا میں مذہب سے غافل ہو جاؤں تو شاید مجھے کوئی نہ کوئی پنشمنٹ ملتا ہے. تو وہ لہٰذا پھر اس ریلیشن شپ کو اپنے دماغ، حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پنشمنٹ اس دنیا میں رکھا ہے. اس دنیا میں کہتے ہیں جو چیز آپ کرتے ہیں وہ آپ کی اپنی ہے، لیکن یہی حساب کتاب آپ کو آخری دنیا سے ہوگا. یہ وضاحت ہے مذہب کی طرف سے بھی اپنا، جو کہ بہت اچھی ہے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ نہ کرے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جی مذہب کرنا بہت اچھی بات ہے. کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ریچولز ہو مذہب کے، یعنی کوئی بھی مذہب ہو، لہٰذا وہ کرنی چاہیے، جس سے آپ کا مذہب سے کنسنٹریشن، آپ کا توجہ بنتا ہے ایک فوکس پہ اللہ کے حوالے سے، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے بہن بھائی کا رشتہ ہو. آپ ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ کی جو رسم وہ اللہ تعالیٰ کی جو خدائی ہے اس کو ڈھونڈتے رہتے ہو. تو یہ اچھی بات ہے چونکہ وہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے. لیکن اگر آپ وہ نہ ہو تو آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ دنیا کی بہت بڑی لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے. امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، رشیا میں، آپ نے سنا ہوگا کہ جو ایتھسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی مذہب کو نہ مانتے ہیں، نہ ان کو مذہب کے بارے میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی ڈپریشن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سعودی عرب میں بھی ڈپریشن ہو رہا ہے. پھر یہاں میرا آپ کے اس میں بھی ہوتا ہے. جو تبلیغ کرتے ہیں وہ بھی میرے اور آپ کے لیے علاج کے لیے آتے ہیں. جو قرآن ملا ہیں وہ بھی ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں ڈپریشن کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جو ملا بھی آ رہا ہے، تبلیغی بھی آ رہا ہے، ڈاکٹر بھی آ رہا ہے، انجینئر بھی آ رہا ہے، رشین بھی آ رہا ہے، امریکن بھی آ رہا ہے، اور میرے اور آپ کا جو لوکل لوگ ہیں وہ پشتون ہیں، پنجابی ہے، وہ بھی آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی اس سے اتنا تعلق نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جی یہ آپ کو سنوارتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ڈیزیز سے اس کا تعلق نہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. ہم سے 6 کوشچن کیا جا رہا ہے کہ ڈپریشن کی میڈیسن سے میموری لاس ہو سکتی ہے؟ جی. اس طرح سے کہ ڈپریشن میں نے سے پہلے کہا کہ کنسنٹریشن کے ایشو زیادہ ہے. کنسنٹریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جی ڈپریشن میں جب آپ کو اندر سے مایوسی اور آپ کو غم اور دکھ کی باتیں، آوازیں یا سوچیں آتی ہیں تو آپ کا توجہ ہمیشہ ادھر ہی ہوتا ہے. میں مرنا چاہوں، مجھے یہ نہ ہو جائے، مجھے پران نہ ہو جائے. اب آپ حاضر نہیں ہو. جب آپ حاضر نہیں ہوتے تو اس سے وجہ سے یعنی آپ مجھ سے تو بات کر رہے ہیں لیکن میرے ذہن اپنی جسم کے بارے میں، میری ڈیزیز کے بارے میں، تو لہٰذا میں ادھر ہی پری آکوپائڈ. تو میموری میرا بنتا ہی نہیں، کیونکہ آپ جو بھی باتیں بعد میں پوچھتا ہوں یار اس بندے نے کیا کہا. اسی طرح کلاس میں بھی اس طرح ہوتا ہے، گھر میں بھی اس طرح ہوتا ہے. آپ جہاں بھی بھیجیں تو آپ کو جو کنسنٹریشن نہیں بنتا. تو اب ڈپریشن کی یہ کہانی ہو گئی. اب جب آپ دوائی دیں گے، دوائی دیتے ہیں تو دوائی بھی جو ہے نا، دوائی ہمیشہ پن پوائنٹ نہیں ہوتا. پن پوائنٹ سی مراد ہے کہ وہ ایک چیز نہیں، وہ ایک ساتھ 5 اور جگہوں پہ بھی کام کرتا ہے. تو ان میں اس دوائی میں ایک خاص ریسپٹر، جیسے میں نے کہا 5 یہ ایک ریسپٹر ہے. ان میں سے بھی ڈپریشن کی کچھ دوائیاں، ابھی تو کچھ ایسے دوائیں نئے آگے مارکیٹ میں جو آپ کی کنسنٹریشن میموری کو بہت انہانس کرتا ہے. نئی دوائی ابھی جو مارکیٹ میں آ گئی. اب پہلے جو دوائی تھی وہ 5-6 ریسپٹر پہ کام کرتے. تو انہیں ایک ہسٹامین کا ہوتا ہے، جس سے لوگ نہیں ہوتے جو الرجی کی گولی کھاتے ہیں، جس سے
से होती है। तो ये भी डिप्रेशन के कुछ पुराने वाली दवाई में लोग ये चीज़ फ़ील करते थे। तो उस वजह से उसकी आप पहले से डिप्रेशन ने भी कंसंट्रेशन ख़राब किया, और आपने गोली खाया तो उससे भी गनौदगी हुई, तो उसने भी आपकी कंसंट्रेशन ख़राब किया। तो लिहाज़ा आप ये समझते हो कि जी शायद मेरी मेमोरी ख़राब है। अदरवाइज़ ये क्लियर है, किताबें कहते हैं कि इसका मेमोरी के साथ इसका कोई वो नहीं है। हाँ, पुरानी दवाइयों का कोई रिलेशनशिप था, लेकिन नई दवाइयों का नहीं है। लिहाज़ा आपका कंसंट्रेशन जब बेहतर होगा, डिप्रेशन में रिलीव होगा, तो आपकी मेमोरी और बेहतर बनेगा। तो इसका ये जवाब है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए। आगे चलते हैं सर, हमारे पास 7th क्वेश्चन आया है जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि क्या डिप्रेशन की मेडिसिन से इंसान की तमाम फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं? जी। ये भी जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसी से ताल्लुक रखते हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ दवाएं हैं। अच्छा, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपकी फीलिंग्स को बहुत ही बेहतर बना लेते हैं। आपको मज़ा आता है, स्मेल का मज़ा आता है, खुशबू का मज़ा आता है, खाने का जायका अच्छा हो जाता है। मेरा एक मरीज़ था, उससे डिप्रेशन का मरीज़ था। उसने कहा कि जी डॉक्टर साहब, मैंने 6 साल एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ा है, रेगुलर पढ़ता था 6 साल, और मैं डिप्रेशन का मरीज़ था, और मैं हर दिन दुकान से उठ के मस्जिद जाया करता था, तो सर झुकाए मस्जिद में बैठ के नमाज़ पढ़ा और वापस आया। जब डिप्रेशन का इलाज हुआ तो बोलते पहले दिन जब उसने आके मुझे खुशखबरी सुनाई, तो डॉक्टर साहब आपको पता है? मैंने कहा क्या? बोलते जिस रोड से मैं गुजरता हूँ उसमें मैंने देखा कि यार इस रोड पे तो रेड कलर गाड़ी भी है, ब्लैक भी है, सफ़ेद भी है, दुकानों में सोना वाली दुकानें भी हैं, दुकानों में जो है कपड़ों वाली दुकानें भी। इंसान कितनी खूबसूरत है, कोई जवान है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है। मस्जिद में गया तो मस्जिद की सारी चीज़ें मुझे लगा कि जी इसके कालीन जो है वो रेड है, जिसके पुरानी चीज़ें थी खूबसूरत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिप्रेशन जब रिलीव हुआ तो उसकी फीलिंग्स जो है ना वो ऊपर आए, और उनको उन चीज़ों से मजाक, उसने कहा खाने का मजा शुरू हो गया। मैं ऐसे कहता हूँ जैसे जानवर खा रहे हैं, जितना था जितना रखा है बस मैंने खा लिया। अब तो मैं टेस्ट के लिए कहता हूँ, 2-3 खाने होते हैं, सिलेक्शन करता हूँ कि ये खाऊं या ये खाऊं या ये खाऊं। जब आप सिलेक्शन पे आते हैं तो इसका मतलब है आपकी फीलिंग आ गई। तो तो वो डिप्रेशन से ये है कि जी आपका दवाइयों से जो है ना वो आपकी फीलिंग, हाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि थोड़ी आपको केयरलेस बनाता है और आपका कंसर्न कम कर लेता है। उसमें ये होता है कि जी मुझे किसी ने ये कहा कि जी डॉक्टर साहब ये जो दवाएँ हैं ना, वो इंसान को थोड़ा-सा बुज़दिल बना लेता है। तो मैंने कहा कि जी वो कैसे बुज़दिल बनाते हैं? तो उसने कहा मैं बहादुर नहीं हूँ। मैंने कहा वो पहले जो थे वो आप इनसिक्योर थे कि जी मैं लोगों के साथ लड़ूँ, झगड़े करूँ। अब आप सिक्योर हो गए तो आपको फ़ायदा की ज़रूरत ही नहीं है। तो लिहाज़ा ये जो आपकी बहादुरी है इतनी काफ़ी है। तो लिहाज़ा दवाइयाँ जो है ना पुरानी थी, नए दवाएँ आ गए और उसमें बहुत अच्छी हैं और लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब इस चीज़ को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। सर हमारे पास 8 क्वेश्चन आया है कि सर मैंने बहुत मेडिसिन्स खाई हैं पर कुछ असर नहीं हुआ, मसला हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूं? जी। इस तरह से है कि जी अगर ये ड्यूरेशन बताता कि मैं किस हद तक, किस ड्यूरेशन तक खा चुका हूँ और कौन-कौन सी दवाई खा चुका हूँ, तो देन मुझे सवाल करने में आसानी होती। अलबत्ता मैं इसको जनरल एक्सप्लेनेशन में ले आता हूँ। बात ये है कि जी जिस तरह से अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, हर इंसान अलग-अलग है। मैं आपसे नहीं मिलता, आप मुझसे नहीं मिलते। ना आँखें, ना आवाज़, ना अंगूठी का फिंगरप्रिंट, सब कुछ अलग-अलग है। तो लिहाज़ा हर बंदे के लिए हर दवाई का अपना-अपना एक इफ़ेक्ट होता है। कुछ इंसान अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए होते हैं, जिनको हम कहते हैं रेज़िस्ट करना। जैसे आपने सुना होगा कि इस मरीज़ को हम टीबी की दवाई दे रहे हैं, लेकिन टीबी ठीक नहीं हुआ। इस मरीज़ को हम शुगर की दवाई दे रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा। इवन मलेरिया का दवाई दे रहे हैं, मलेरिया, लोग डॉक्टर क्या कहते हैं 3, 4, 5 क्लासेस मलेरिया की दवाई देते हैं कि यार ये तीनों चारों दे दे ताकि वो। तो इस तरह से कभी-कभार अल्लाह ताला कुछ इंसानों को ऐसा बना लेते हैं या बनाया होता है जो कि दवाई को रेज़िस्ट करता है। तो उसको हम कहते हैं रेज़िस्टेंट डिप्रेशन। वो एक टाइप है जो कि साइकोटिक डिप्रेशन में होता है, जो कि सीवियर फॉर्म में, जो मैंने कहा माइल्ड मॉडरेट सीवियर फॉर्म, उसमें फिर ये होता है कि जब आप डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि ये रेजिस्टेंट पेशेंट हो गया, तो फिर उसके बाद हर डॉक्टर की अपनी एक हिकमत शुरू हो जाती है, हुनर शुरू हो जाती है। फिर वो किताबों में नहीं जाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस पे जाते हैं कि जी ये वाला मरीज़ जो मैंने ज़िंदगी में देखते हैं, इस तरह के मरीज़ को मैंने कैसे फिर वो मुख्तलिफ एंटी डिप्रेशन को मिलाते हैं। फिर उसके बाद वो इलाज उसके मुताबिक जो है ना वो सेलेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको, अगर वो ऑनलाइन हो या उसने सुना हो, तो वो अगर डिप्रेशन, रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, तो यकीनन डॉक्टरों जो है रेजिस्टेंट डिप्रेशन के फिर 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये किया जाता है
दवाई की डोज को बहुत बढ़ाया जाता है, दूसरे में 2 किस्म की दवाई शामिल की जाती है, फिर तीसरे में एक और दवाई उसका शामिल है, फिर उसके बाद काउंसलिंग उसके साथ शुरू कर लेते हैं, फिर उसके बाद साइकोथेरेपी, फिर इवन ईसीटी तक, करंट के इलाज तक भी चले जाते हैं। तो ये देखते हैं कि वो किस कंसल्टेंट के साथ है, मुझे उम्मीद है कि उसने उसको उस प्लान में रखा होगा। तो लिहाजा ना उम्मीद ना हो, वो डॉक्टर के लिए चैलेंज आते हैं। ये सिर्फ घर के वालों के लिए चैलेंज नहीं है, ये डॉक्टर के लिए भी चैलेंज है, लेकिन वो डॉक्टर जो है ना अपनी हिकमत और उन हुनर से फिर इन चीज़ों को और हेड कर देता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सर, हमसे 9th क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या नींद की कमी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है? जी। इस तरह से कि नींद अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाए हैं जिसको मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये हमारी जो शहरों का जो कम्युनिटी वाले लोग नहीं होते जो सफाई करते हैं, ये नींद बिल्कुल ऐसी है कि जो आप रात को सोते हैं तो ये पूरी रात को आप सोए सोए में हर चीज़ की सफाई करते हैं, चाहे वो पेट का हो, चाहे सोचों का हो, चाहे वो दिल का हो, सफाइयाँ पे सफाइयाँ होती रहती है ताकि आप सुबह उठ के वापस फ्रेश हो जाए। अब कॉमन सेंस बात है कि जी हमें सफाई की ज़रूरत होती है। जब आपकी सफाई नहीं होती तो गंद तो ज़्यादा जमा होगा। अभी देखिए म्यूनसिपैलिटी वाले अगर शहर की सफाई ना करें तो शहर में तो गंद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात। अब यहाँ भी अगर आप नींद ना हो तो आपके जिस्म की, आपके दिमाग की, आपके फिक्रों की सफाई नहीं होगी। इंसान जो है ना कम से कम 2 दिन तक बर्दाश्त कर सकते हैं, 3 दिन तक कि वो नींद ना करे, उसके बाद उसको एंजाइटी, घबराहट, चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप सवेर करते हैं उतनी हो गई, यहाँ तक कि जी इंसान पागलपन को हो सकता है, यहाँ तक कि मरीज कोमा में भी जा सकता है कि जब उसको आप स्लीप डिप्राइवेशन कर ले, जैसे लोग सजाओं में देते हैं अक्सर करते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि कोई कनेक्शन है। अब सावधान ये बहुत बड़ी अजाब है, गुनाह सख्त अजाब है, तकलीफ है। जब कोई अजाब तकलीफ आप पे नाजिल हो तो आपका रिएक्शन ठीक तो नहीं होगा, खुश तो नहीं होंगे, तो आप नाराज होंगे, परेशान होंगे। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए सिर्फ नींद का, तो दिन हम आपसे कह सकते हैं कि आप स्ट्रेस डिसऑर्डर में जाएंगे। अगर स्ट्रेस आपका ठीक ना हो, फिर 1 साल तक, 2 साल तक दिन आप डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कनेक्शन है, लेकिन ये बहुत कम है, रेयर किस्म का होता है। हाँ, डिप्रेशन नींद को बहुत खराब करता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आई होप इससे उनको काफ़ी हेल्प होगी। आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, हमारे पास 10th क्वेश्चन आया है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ कैन यू डिटरमिन इफ एन इलनेस इज कॉजिंग डिप्रेशन और डिप्रेशन इज कॉजिंग एन इलनेस? जी। ये इस तरह से कि डिप्रेशन है बजाते खुद इलनेस, ये चीज़ याद रखें। मैं अगर आप सवाल को मैं समझने लगा हूँ तो फिजिकल इलनेस और मेंटल इलनेस की बात होगी, जहाँ तक आपका सवाल। अगर यही सवाल है कि जी किस तरह से ज़हनी बीमारी, जिस्मानी बीमारियाँ लाते हैं, जिस्मानी बीमारी ज़हनी, हम ये समझते हैं कि जो डिप्रेशन के मरीज़ जो जेनेटिकली होते हैं, उस जीन्स पे जिससे डिप्रेशन बनती है, उसके साथ एलीज़ बीमारी होती है। एलीज़ मतलब तो उसके साथ-साथ और बीमारियाँ भी चांस होते हैं कि जिसको डिप्रेशन हो तो उनको कौन-कौन सी बीमारी हो सकता है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइड, आर्थराइटिस, ये 5 बीमारियाँ एलीज़ है, एक ही जीन्स के एक ही कॉर्नर पे पड़े हुए हैं। तो इनमें से कोई बीमारी हो जाए तो दूसरी बीमारी का चांस है। चाहे आर्थराइटिस हो तो उसको डिप्रेशन, चाहे वो शुगर हो तो उसको आर्थराइटिस, ये मिलती जुलती है और आपस में इंटरलिंक है। ये एक स्टडी है और रिसर्च है और इसके बारे में ये है। अब बात ये कि डिप्रेशन जब हो, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर किसी माँ बाप का कोई जवान बेटा बेटी का फौतगी हो जाए तो वो ठीक 2 से 3 महीने के अंदर उस माँ और पापा में बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। कौन कौन सी? जोड़ों में दर्द, मसल में दर्द, कहते हैं उसकी शुगर खराब हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर खराब हो जाएगा, उसकी आंखों की नज़र जो है ना कमज़ोर हो जाएगी। उसको कहते हैं मेरे सर में दर्द है, मेरे टेंगड़ू में दर्द है, मेरे इन मसलों में दर्द है। अक्सर आप देखते हैं तो दिन आफ्टर 2 मंथ आपको मुख्तलिफ डॉक्टरों की विजिट्स करने पड़ते हैं, लेकिन अंदाज़ा नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस देन डिप्रेशन ने लीड किया आपके फिजिकल सिम्टम को एग्जिजरेट कर लिया। तो मैंने 2 चीज़ बताई। एक मैंने कहा कि केमिकली एसोसिएशन है, जेनेटिकली एसोसिएशन। दूसरा मैंने कहा कि जी सोशली भी ये बीमारी एक दूसरे को काज करता है। अब दूसरी तरफ आते हैं फिजिकल इलनेसेस में। यार मुझे बता दीजिए कि कैंसर में कौन खुश हो सकता है, शुगर में कौन खुश हो सकता है, मलेरिया में कौन खुश हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर में कौन खुश हो सकता है। अगर आपको एक दफा कार्डियक इशू और आपने स्टंट पास किया, सारी जिंदगी आपके दिमाग में होगा कि जी मुझे किसी टाइम भी कुछ हो सकता है। कौन खुश होगा? अब जब खुश नहीं होंगे तो डिप्रेशन का चांस। तो ये वाइस
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। हमसे 11th क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या बच्चों को भी डिप्रेशन होता है? क्योंकि मेरा 10 साल का बेटा हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है, किसी से बात नहीं करता, दोस्त नहीं बनाता, अकेला रहना पसंद करता है और हर वक्त थका थका रहता है। जी। एक तो मेरा ये मशवरा है कि जी वो वाकई किसी कंसल्टेंट को दिखा दे कि वो वाकई उसने डिक्लेयर किया कि ये डिप्रेशन है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने दिखाया होगा, जो कि मेरा मशवरा है इस बारे में यही कि वो किसी को दिखा दे कंफर्म, क्योंकि बच्चों का डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होता है, उसको डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल काम है। खैर वो क्या होगा या उसको उसके नोटिस में होगा। एक स्टडी है अभी आई रिसेंटली भी थे और एक अभी भी है, हमारे बुक्स में भी इसके वो हो चुका है, पब्लिश हो चुके हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में हो तो क्या उसको एंजाइटी या डिप्रेशन या वो नाराज या खुश हो सकता है या नहीं। तो एक स्टडी इस्टेब्लिश हुआ है कि माँ के मूड के साथ साथ बाहर की शोर शराबे, दूसरा देखना बाहर की शोर शराबा तो या माँ का मूड, यानी अगर आप शेयर म्यूजिक हो कोई और चीज़ हो बाहर, तो बच्चे का अंदरूनी कंडक्शन मैकेनिज्म से वो उसका रिस्पॉन्स, उसका रिएक्शन करता रहता है। और जब उन्होंने मुख्तलिफ कैमरे वहाँ रख के उनको ऑब्जर्व करते रहे, तो बच्चा अपने एक मखसूस इशारों से उस हर चीज़ के लिए अपना रिएक्शन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो बच्चा रिएक्शन करता है तो 10 साल का बच्चा तो बहुत ज़्यादा करता होगा। अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि जिन्हें वो जेनेटिकली वल्नरेबिलिटी है, अगर माँ बाप में जेनेटिकली वो है तो बच्चों में तो आ सकती है। अब वो किस्मत की बात है कि ये बीमारी किस उम्र में आप पेश आया। अमूमन जिसको हम कहते हैं एवरेज ये है कि 20 से 30 साल के अंदर आपको डिप्रेशन बीमारी ज़ाहिर हो जाती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा शुगर का मरीज है, माँ बाप होते हैं, लेकिन हम कहते हैं तुम वल्नरेबल हो, लेकिन उसको उसी पहले दिन तो नहीं होता शुगर जो है 22 साल के बाद हो जाता है। ये एवरेज एज है, 30 साल के बाद हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो कि जी हम पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल पे इम्यून है, हम इम्यून नहीं होते, हमें बीमारी हो सकती है। आपने अक्सर आजकल सुना होगा कि फलाना का बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा शौक में था, जब डॉक्टर ने देखा उसने कहा नहीं बच्चे को तो शुगर की बीमारी है। बहुत कॉमन लोग सुनते हैं। तो जब वो शुगर की बीमारी उस बच्चे में है तो डिप्रेशन भी तो चांस। तो लिहाजा मैं इससे एग्री करता हूँ कि माँ के पेट के अंदर बच्चा पैदा होने के बाद उसमें डिप्रेशन और डिप्रेशन के अलामात शुरू हो जाते हैं, और उसके जो डिप्रेशन उसकी अलामात है वो बड़ों से फिर अलहदा होता है। यहाँ पर सिर्फ ये होती है कि कंसंट्रेशन ठीक नहीं होता, पढ़ाई में ठीक नहीं होता, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हर वक्त रोना शोना ये चीज़ें ज़्यादा करते रहते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों में ऐसी चीज़ हो तो अपने किसी भी नज़दीक अच्छे से कंसल्टेंट को दिखाएं, ताकि वो मालूम करें कि उसको कोई सोशल इशू ना हो, डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो, इवन ओसीडी स्टार्ट होती है, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वसवसे की बीमारियाँ होती है, ओसीडी सौदा वसवसा सौदाई होते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि यस, इस रिसर्च ने इस्टेब्लिश किया कि बच्चों में डिप्रेशन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे पास 12th क्वेश्चन आ गया है, जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि आज से 6 साल पहले मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया ड्यू टू एन इलनेस। मैं अब भी बहुत याद करती हूँ और डिप्रेस्ड रहती हूँ। क्या ये डिप्रेशन है? जी। इस तरह से कि कोई भी लॉस हो जाए, स्पेशली इंसानी लॉस, कोई भी लॉस हो, स्पेशली इंसानी लॉस। आप देखते हैं लोग आजकल यूरोप के बारे में भी सुना होगा, कोई कुत्ता भी मर जाए तो उसको खातून का फिर इलाज करते हैं, ये उसका रिएक्शन है। तो इसको हम कहते हैं, जिसको लोग नहीं कहते सदमा, यानी कोई भी लॉस हो जाए स्पेशली तो लोग आप सदमा में जाते हैं। हमारे यहाँ एक अच्छी सी वो है कि जी लोग जो है ना फातेह के लिए बैठते हैं, चिल्ला करते हैं, सालाना उसके करते हैं। तो ये इस दौरान में पहले 7 दिन में जब उनकी फातेह होती है तो लोगों की जो अंदर की खरोश है, गीले हैं, शिकवे वो निकल जाते हैं। फिर उसके बाद 40 दिन तक भी वो चांस दिया जाता है, फिर 1 साल तक भी चांस दिया जाता है। तो लिहाजा ये जो कैफियत होती है कि अगर मामूल में आप दूसरे घर वालों के साथ 7 दिन में रिलीव हो गए तो वेल एंड गुड, जिसको हम कहते हैं सिंपल सदमा था, उसको ग्रीप रिएक्शन हुआ। लेकिन कुछ लोगों का ग्रीप रिएक्शन खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है। कुछ 7 दिन से गुजर जाए वो नहीं, उसका गम नहीं भूल सकता, 40 दिन हो जाए वो हम नहीं भूल सकता, 3 महीने हो जाए हम नहीं, तो उसको फिर हम ग्रीप रिएक्शन के मुख्तलिफ हम कहते हैं ग्रीप रिएक्शन, ग्रीप डिसऑर्डर, ग्रीप एक्सटेंडेड ग्रीप रिएक्शन, एक्सटेंडेड ग्रीप डिसऑर्डर। फिर उसके बाद जब ये 8 से लेकर 10 महीने क्रॉस करके फिर भी आपको ये इस अलामात नहीं जाते हैं तो दिन हम फिर उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये मरीज डिप्रेशन का मरीज हो गया। तो ऐसा अगर इससे 1 साल से ज़्यादा है, लेकिन जो मरीज बता रहे हो 5-6 साल का, तो इनको हम कहते हैं या तो एक्सटेंडेड ग्रीप रिएक्शन में है या उसको बाकायदा जो डिप्रेशन की इलनेस है वो स्टार्ट हो चुका है। लिहाजा इसको बाकायदा 6 साल तक अगर है
تو یہ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ماڈریٹ ٹو سیویئر فارم ڈپریشن میں ہے، جہاں پہ اس کے کھل کے اچھی طریقے سے اچھے سائیکیٹرسٹ اور ود کولیجن آف یا ود کوآپریشن یا کوآرڈینیشن آف سائیکالوجسٹ ایک باقاعدہ ٹریٹمنٹ پلان بنانا چاہیے اور اس کو باقاعدہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. جی سر، تھینک یو ویری مچ. سر ہمارے پاس ایک اور سوال آیا ہے جو کہ ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں اور ہر وقت ڈپریسڈ رہتی ہوں کیونکہ سسرال میں اور شوہر کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں. کیا یہ ڈپریشن سے بیبی پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ جی میں پھر سے کہتا ہوں کہ ایک ان کنیکشن آپ جو پریویس کوشچن جو آپ نے دیا تھا آپ اس میں نے بڑی ایکسپلین کیا تھا کہ جب بھی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تو دنیا کا ہر چیز اس پہ افیکٹ کرتا ہے، اچھا یا برا. میرا آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہنسنا نیند کرنا نہ کرنا غصے میں پریشانی میں جو بھی چیزیں میں نے پہلے کہا کہ جیسے آپ کا موڈ بچے کا بھی وہی ریئیکشن ہے نا، وہ آپ کے باڈی کا حصہ ہے، وہ آپ کا جسم آپ کا گوشت ہے، آپ کا سمجھے کہ جسم کا ایک عضو ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو روح دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شخصیت دیا ہے، تو لہٰذا وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی جب کہیں بھی ہو ماں کی طبیعت ہوتی تو ماں کی طبیعت اس بچے پہ افیکٹ کرتا رہتا ہے. یہ بھی آج کل اس پہ اسٹڈیز ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو دنیا کا کے آس پاس کے ہر ماحول اس بچے کی صحت پہ افیکٹ کرتا ہے، اچھا ہو برا ہو جو بھی چیز ہو. تو لہٰذا اب کیا ہے کہ ایسی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ان کو یہ حقیقت اور ڈیٹا دینا چاہیے تاکہ وہ بچے پہ افیکٹ نہ ہو اور کل بچے کو کوئی نقصان بھی نہ ہو. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ اسٹریس میں ہوتے ہیں، جو لوگ انزائٹی میں ہوتے ہیں، اسٹریس عام چیز ہے، اسٹریس ڈس آرڈر میں ہو یا انزائٹی ڈس آرڈر میں ہو یا ڈپریشن، ان کی ایبورشن کا ریشو بہت زیادہ ہے، بچے وقت سے پہلے جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے بتانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 14 کویشچن آیا ہے اور وہ ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ڈپریشن کا علاج آن لائن مشورہ کر کے ممکن ہے یا فزیکل چیک اپ ضروری ہے؟ اگر پاسبل ہے تو آن لائن کیسے علاج ہوگا؟ جی اس طرح سے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت جو علاج ہے وہ انسان کا فیس ٹو فیس. بات یہ کہ جی میرے ایموشن تمہارے ساتھ کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں. میں آپ کو جب بات کرتا ہوں تو میری باتیں جب آپ کے دماغ اور فکر پہ لگتی ہیں تو اس سے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح پھر ایگزامینیشن بھی کنسلٹنٹ جب مریض کو صرف ٹچ کرتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، تو مریض کو ایک خاص قسم کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ، اعتماد کا، تعلق کا، کانفیڈنس کا، اس پہ ٹرسٹ کرنے کا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فزیکل کنسلٹیشن پرائرٹی پہ. اب مجبوریاں ہیں. اب مجبوریوں کی صورت میں جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ڈاکٹر یہ بتا دے، جس طرح سے ایک سائیکیٹرسٹ کی ذمہ داری نہیں کہ تمام فزیکل باڈی کو اتنا چیک کر لے جتنا ایک اسپیشلسٹ کے لیے اس وہاں ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر کو یہ شک ہو اسے کہیں کہ آپ بلڈ پریشر کسی سے چیک کروائیں، شوگر چیک کروائیں یا کوئی ٹیسٹ کروائیں یا کوئی ایکس رے کروا دیں، تو وہ چیزیں بھی ان کو وہ دلا سکتے ہیں، تو دن وہ کنٹینیوس کر سکتے ہیں. اگر اس نے ضرورت محسوس نہیں کی یا بندہ جو میں پیشنٹ ہے وہ بہت ایجوکیٹڈ، وہ کہیں کہ جی مجھے شوگر بلڈ پریشر کوئی بلا جلا کی بیماری نہیں ہے اور مجھے صرف سائیکیٹرک ہے، تو یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے. یعنی میں نے وہ علیحدہ کر دیا، ڈاکٹر اس کو ٹیسٹ بھی لکھ سکتے ہیں، فزیکلی ہونا چاہیے، ورنہ ڈاکٹر اس کو ٹیسٹ لکھ سکتے ہیں. دین اس کے ساتھ آپ وہ مریض خود بتا دے کہ جی میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو دین ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جی آن لائن. تو آن لائن بھی آج کل ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ بھی، کیونکہ جو اسکیل ہے جو ڈپریشن کو وہ کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کے دماغ کے اندر ہوتا ہے، وہ زمین پہ نہیں ہوتا. باقی بیماریوں کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے شوگر بلڈ پریشر وہ دنیا پہ وجود رکھتے ہیں. یہاں ہم سالوں سے ایک اسکل سیکھتے ہیں کہ جی کون سے پوائنٹس ہونی چاہیے، کون کتنا ٹائپ ڈیوریشن جو ڈاکٹر معلوم کرتے ہیں، پھر وہ اس اسکل میں لگا کے کہتے ہیں کہ جی آپ کو یہ بیماری ہوا ہے یا نہیں. جیسے ابھی کچھ دن 3-4 مریض آپ نے بتائے جس میں میں نے کہا کہ اگر یہ ٹائم معلوم ہو فلانا معلوم ہو تو دن مجھے آسانی ہوگی، تو لہٰذا پھر وہ ڈاکٹر کر سکتے. لہٰذا آن لائن اسسمنٹ صحیح ہو سکتا ہے ڈپریشن کا، آن لائن ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے دوائیوں کا بھی، اور اگر آپ کا کوئی کاؤنسلنگ ہو، سائیکو ایجوکیشن ہو یا سائیکو تھراپی ہو، سائیکولوجسٹ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں.
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए। और सर हमारे पास 15th क्वेश्चन आया है कि आई एम 39 इयर्स मैरिड मेल, मैं डिप्रेशन के लिए मेडिसिन ले रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह डिप्रेशन में तो अफाका है, बट आई एम हैविंग सेक्सुअल डिसफंक्शन सिंस आई स्टार्टेड द मेडिसिन, ये कैसे सॉल्व होगा? जी। इस तरह से कि हर दवा की, चाहे पेनाडॉल, चाहे आप मैदे की दवाई ले लें, चाहे आप जो भी चीज़ें, उनके कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। मैं तो लोगों से ये कहता हूँ कि पानी के भी साइड इफेक्ट है। आप 3 गिलास ज़्यादा पिएं, फिर मुझे देखता हूँ कि आपको क्या होता है। पानी का भी साइड इफेक्ट है। आप नमक ज़्यादा खाएं, फिर देखता हूँ कि कैसा होता है। आप घी ज़्यादा खाएं तो आपको हर चीज़ का साइड इफेक्ट है। अगर कभी कभार मैं लोगों से हंस के बात करता हूँ कि यार पानी का साइड इफेक्ट मत पढ़ना करेक्टर में। अगर आपने पढ़ लिया तो फिर पानी के भी होगे नहीं कि इसमें कितना साल्ट है, इसमें कितनी मिट्टी है, इसमें कितनी चीज़ें हैं। जितने भी साफ करे, जो भी आपको कहें कि मैंने इसकी इतनी सफाई की, फिर भी उसमें अंदर जो है इम्प्योरिटीज़ होती है। तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि जी ये चीज़ें। अब बात ये है कि अगर आपको दवाई खाते हैं साइकियाट्री के, तो उसकी 2-3 बड़े होती हैं। एक होता है आपके सेक्सुअल डिज़ायर कम करना, एंटी डिप्रेसेंट। एक ओबेसिटी यानी वज़न थोड़ा सा ज़्यादा करता है। और थर्ड जो है ना वो कभी कभार आपको एसिडिटी भी काज करता है। फोर्थ जो है ना थोड़ी सी आपको ड्राउजीनेस होती है। कौन सी दवाई इनसे? जो पुरानी क्लास की। अब जो नई दवाएं आ रही वो इन चीज़ों के से कोशिश करें कि उससे प्योरिटी हो। लेकिन इन दवाई में भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होता है। किसी में नाजिया होता है, किसी में हेडेक होता है, किसी में जो है ना मसल स्पाज्म होता है। वो फिर हर जैसे मैंने दवाइयों का बता दिया सबका, ये इन दवाइयों के साथ भी हुआ है। लिहाजा इसमें अब कैसे उसका हल किया जाए? हल यही है, एक तो हम मरीजों को कहते हैं कभी कभार कि तुम दवाई का हनीमून बना दो, एक दिन के लिए आपने दवाई छोड़ दी। दूसरा हम ये कहते हैं कि दवाई आप सेक्सुअल एक्टिविटी से के बाद खाएं, रात को, शुरू में ना खाएं। शुरू में ना खाएं, उसी रात को लेट खाएं। या एक दिन का दवा आप हनीमून करें, ना खाएं दवा, एक दिन खाएं नहीं, दवा ना खाएं। फिर दूसरी है कि जी दवा की क्लास को चेंज कर लें। अभी जैसे 2 क्लासेस आए हैं, जो दवाई का नाम मैं ऑनलाइन तो नहीं ले सकता, लेकिन वो दवाई हैं जिसमें आपकी सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी जो है ना वो या तो बहुत मिनिमाइज है या होता नहीं है। दूसरी बात है कि जी डोज को कम से कम किया जाए। थर्ड जो है ना आजकल कुछ नए दवाई आई हैं जो उस दवाई को एक्ट के दिन आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्ट जिस दिन आपने एक्ट करना हो सेक्सुअल डिजायर का, वो उस टाइम जो है ना वो आप ले सकते हैं। कुछ ऐसे दवाएं जो कि पुरानी डिप्रेशन की दवाई के साथ इन कम्बिनेशन में दिया जाता है, जो आपकी सेक्सुअल ड्राइव को, आपकी सेक्सुअल डिजायर को, आपको उसकी मोटिवेशन को, उसकी एरेक्शन को और साथ साथ सेक्सुअल परफॉर्म को बेहतर कर लेता है। जो भी स्टेज आपकी मुश्किल होती है उसको ठीक कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये जो चीज़ें हैं, अगर उसके एक्सपर्ट को आपके साथ बात किया जाए तो मरीज का फायदा दिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आई होप ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। हमसे 16th क्वेश्चन किया जा रहा है कि मेरी वाइफ को डिप्रेशन और हिस्टेरिया डायग्नोज हुआ है, छोटी सी बात पे भी सैड और बीमार हो जाती है, कुछ भी कहो तो रोना शुरू कर देती है और झटके लगना शुरू हो जाते हैं, कभी कभी ठीक हो जाती है लेकिन फिर खुद ही वही कंडीशन हो जाती है। ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन कुछ बेहतरी नहीं हो पा रही, क्या करें? जी। इस तरह से कि डिप्रेशन जो है ना उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस, एक डिजीज भी होती है और एसोसिएट इलनेसेस भी होते हैं। एसोसिएट कुछ ऐसे हैं कि जी फर्स्ट करें, अगर आपको डिप्रेशन है तो एंजाइटी के सिम्टम भी हो सकते हैं। आपको डिप्रेशन है तो ओसीडी के सिम्टम भी हो सकते हैं। आपको डिप्रेशन है लेकिन आपको सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं। आपको डिप्रेशन है लेकिन आपको डिल्यूजन और इल्यूजन्स भी आते हैं कि आपको आवाज़ें आती हैं, आपको अजीब अजीब किस्म के यकीन जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि डिप्रेशन के साथ ये तमाम चीज़ें एसोसिएट करती हैं। तो डिप्रेशन के साथ हिस्टेरिकल फिट्स भी आ सकते हैं। अब हिस्टेरिया क्या है? इसलिए एक बहुत पुरानी टर्मिनोलॉजी जो आजकल खत्म हो गया, उसको डिवाइड किया गया 2 टर्मिनोलॉजी में। एक है डिसोसिएशन और दूसरा जो है ना वो कन्वर्जन रिएक्शन। तो ये जो बता रही है ये कन्वर्जन रिएक्शन है। कन्वर्जन रिएक्शन से मुराद ये होता है कि जब आपको अंदर स्ट्रेस महसूस हो, स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाए, किसी बात पे नाराज़ हो या आपको गीला हो या आपको शिकवा हो। डिप्रेशन तो अपनी जगह, अब मैंने स्ट्रेस की बात की। तो जब आपको स्ट्रेस हो जाए, कोई गीला शिकवा हो या आपसे कोई काम ना होता हो या कभी कभार खुद महसूस हो कि यार मैं कितने निकाहत हूँ, कितने बेकार हो गया हूँ, कितना काम का नहीं हूँ, तो उसका एक रिएक्शन होता है कि जो आपके अंदर की फीलिंग है वो आपको फिजिकल सिम्टम में आ जाता है। तो उस फिजिकल सिम्टम में चाहे आपको झटके पड़ते हो, आपके हाथ टेढ़े हो, कभी लोग कहते हैं मेरी आवाज़ नहीं, कभी कहते हैं मुझे सुनाई नहीं देता, तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जन रिएक्शन। अब बात यह है कि इस मरीज के लिए एक जो इलाज है वो एक ग्लोबल यानी एक ज़ेवूल होगा। दवाई अपनी जगह,
کاؤنسلنگ اس کے ہوگے اور سائیکو ایجوکیشن ہوگا. اس مریض کو بتایا جائے گا کہ آپ کا یہ ریئیکشن اس کس وجوہات سے, وہ جو ایشو سے یہ اس کی کنورژن یا ہسٹیریکل سمٹم آتا ہے اس کو جب تک ایڈریس نہیں کرو گے پراپرلی تو دین آپ کا یہ سمٹم ختم نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک اس کی ڈپریشن ہے کہ وہ ڈپریشن کیوں ریلیو نہیں ہو رہا, تو اس کا پھر بھی یہی ہے کہ جی اس کو دیکھا جائے گا کہ ڈپریشن کی کون سا اسٹیج پہ پہلے مرحلہ ہے, دوسرا مرحلہ ہے, تیسرا مرحلہ ہے, اور کون سی دوائی دی, کون سا دوائی فیل ہو چکے ہیں. اگر اس نے ڈکلیئر کی کہ یہ ریزسٹنٹ ڈپریشن ہے, پھر ریزسٹنٹ ڈپریشن 6 مرحلے اس پہ اپلائی کیے جائیں گے جس میں وہ ڈپریشن کو نکالنے کے لیے. تو اسٹریٹجی تو انوالو کرنا ہے, سوشل ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے, سائیکالوجیکل ایشو کو ایڈریس کرنا ہے, اور اس کی جسمانی جو آلات علامات ہیں یا جو بایولوجیکل ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہم سے یہ 17 سوال کیا جا رہا ہے. ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ڈپریشن کے مریض کے ساتھ رہتے ہوئے کیسے موٹیویٹڈ رہیں. جیسے اگر ڈپریشن والے انسان سے شادی ہو جائے تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے, ایسی سچویشن میں ریلیشن شپ کیسے چلائیں, بیکاز یہ تو ایسے ہے جیسے ایک ہیلدی انسان اپنی زندگی دوسرے کے لیے سیکریفائس کر دے. جی. ایتھیکل کوشچن ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہے. ایتھیکل کوشچن ہے کہ ایتھکس کیا کہتے ہیں. یہ ہر بندے کا اپنا پرائرٹیز ہے, اپنا ایتھکس اس کی وہ ہے, اس کی کلچر کیا ہے, اس کا لوگوں کے ساتھ بونڈ کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ گاؤں سے اسٹارٹ کریں اور ایڈوانس شہروں میں جائیں تو ہر کلاس کے اپنا ریئیکشن ہوگا اس مسئلے کے لیے. ہر کلاس کا اپنا ریئیکشن ہوگا. اگر گاؤں والے کے ساتھ جائیں تو کہیں گے کبھی بھی میں اپنی بیوی سے علیحدہ نہیں ہو سکتا ہوں. اگر تھوڑی سی گاؤں کے شہر والے جائیں تو وہ کہیں گے کہ جی آپ مجبوری ہے, گزارا کرنا پڑتا ہے. اگر تھوڑی سی اور بھی آپ ماڈرن چلتے, جب آپ بہت ایڈوانس میں چلے جائیں جہاں پہ لوگوں کا کنسرن کنیکشن اور ریلیشن شپ ویک کبھی ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایڈوانس لوگوں میں ریلیشن شپ ویک ہوتے ہیں, لیکن کبھی جب ویک ہو جائیں یا ان کی مجبوری کی وجہ سے تعلیم یا مصروفیات یا وہ, تو دن وہاں پہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے چھوڑ جاتے ہیں. اب میں نے کہا ایتھیکل ایشو ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایتھک کیا کہتا ہے, اس کی کلچر کیا کہتا ہے, مذہب کیا کہتا ہے, اس کی پریفرنس کیا کہتا ہے, اس کا اپنا ایگو کیا کہتا ہے. یہ پرسن ٹو پرسن وہ ہے کہ جی اس کا. اب مجھے معلوم نہیں کہ اس بندے کا جس نے سوال کیا کہ اس کا کلچر کیا ہے, اس کا بانڈس کتنا ہے, اس نے کتنی وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا ہے, اس نے وہاں پہ کتنے ریلیشن ہے, کتنے بچے ہیں یا نہیں, یا کس طریقے سے. تو لہٰذا میرے لیے ہم جو ہے نا لوگوں کو ریکمنڈیشن نہیں دیتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی تم اس کو اپنی حالات اور مشکلات کے اندر رہتے ہوئے خود سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہو. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے, جو علم اور فکر کہتے ہیں, وہ دوسروں کے لیے بنایا. یہ سچ ہے. ہمیں جو بنائے گئے وہ دوسروں کے لیے. ہم دوسروں کے کام آئیں گے تو ہماری زندگی بنے گا. ہم کیا بچوں کے کام نہیں آ رہے ہیں, کیا ہم بیوی کے کام نہیں آ رہے ہیں, کیا ہم دوستوں کے کام نہیں آ رہے ہیں, کیا ایز اے ڈاکٹر ہم مریضوں کے کام نہیں آ رہے ہیں, کیا ایز اے ڈرائیور میں مسافروں کے کام نہیں آ رہے ہیں, کیا پولیس ہم لوگوں کے کام نہیں آ رہے ہیں. سارے لوگ دنیا جو بنائی وہ دوسروں کے لیے بنائی. تو اس فلسفی سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ پھر مذہب آپ کو کیا کہتا ہے, مذہب پھر کلچر کیا کہتے ہیں. یہ اور ایک نہیں الٹرنیٹیو بہت سارے آپشنز اور بھی ہو سکتے ہیں. صرف یہ نہ ہو کہ جی ہم یہاں پہ بریک ڈاؤن, بہت سارے آپشن ہو سکتے ہیں جو کہ وہاں کلچر والے بتا سکتے ہیں. شاید میں ادھر یہاں بھی زیادہ اوپن نہ کروں تاکہ لوگوں کو غیر ضروری ان چیزوں کی طرف, غلط چیزوں کی طرف منہ نہ جائے, ڈائیورژن نہ جائے. سر جی سر. اچھا سر, اس میں ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی کہ جو ڈپریشن والا جو بھی لائف پارٹنر ہے جس کا, اور جس کو ڈپریشن نہیں ہے, وہ اپنے ڈپریسڈ لائف پارٹنر کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ اب سروسز یہ ایگزیکٹلی ایسی ہے جس طرح سے میں اور آپ اپنے بزرگ بابا اور اماں کا کرتے ہیں. بڑی پریکٹیکل بات. ہم کیا کچھ نہیں کرتے. میں اور آپ اپنے گھر میں ہینڈیکیپ بچے کا کیا کرتے ہیں. ہم نے کبھی بچے کو اٹھا کے روڈ پہ پھینکے؟ اب وہ تمام جو پرنسپل ہم ان کے لیے کرتے ہیں وہ یہاں پر لاگو ہو جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جی آپ کی فلسفی کیا ہے. آپ جنت کے حوالے سے کرتے ہو, سروسز کے حوالے سے کرتے ہو, ہیومینٹی کے حوالے سے کرتے ہو اپنی, اور وہ ہر چیز آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ میری شخصیت, میں کہتا ہوں کہ ہر سٹریس آپ کی زندگی کو سنوارتا ہے, آپ کو اور خوبصورتی دیتا ہے, آپ کو برداشت دیتا ہے, آپ کو لوگوں کے ساتھ دل میں اترنے کا سلیقہ دیتا ہے, آپ کو کسی کو رونا, آپ کو کسی کی تکلیف سننا, یہ چیزیں دیتے ہیں. تو میں خیال ہے کہ جی جب آپ مشکل حالات میں رہتے ہیں تو آپ کی شخصیت میں اور خوبصورتی سنوار آتا ہے.
یہ میرا ایک ویو ہے. ہاں ہر بندے کا اپنا اپنا ویو ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے میں اور آپ وہ کرتے ہیں, میں کبھی کبھار کسی سے یہ بھی کہتا ہوں کہ فرض کریں آپ ہینڈیکیپ ہو گئے تو آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ میں تمہارا باپ ہوں یا اماں. تو جب آپ ہینڈیکیپ ہوں گے مجھ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہو, آج وہ ہینڈیکیپ ہے تم ایکسپیکٹ کرو. تو یہ چیز تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے. سر ہم سے 18th کوشچن کیا جا رہا ہے کہ لاسٹ ایئر میری امی کی ڈیتھ کے بعد سے مینٹلی فٹ نہیں ہوں میں, اور آئی سائٹ بھی ڈیمیج ہوئی ہے, اور کنسنٹریشن میں مسئلہ ہے, اور اوور تھنکنگ بہت ہے. برین تھنکنگ جو ہے وہ سٹاپ نہیں رہتی, اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں. جی اس طرح سے کہ دو چیزیں علیحدہ ہیں. یہ جو ان کے سائکیٹرک ایشو علیحدہ ہے اور آنکھ کے جو نظر ہے وہ علیحدہ ہے. ہو بھی سکتا ہے کہ جی ڈپریشن کی وجہ سے, کنسنٹریشن کی وجہ سے اس کو انجری ہوا ہو لیکن خیال نہ رہا ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بازار میں وہ سائکیٹرک ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہیں آرتھوپیڈک یا روڈوں پہ ہوتے ہیں, کوئی نشہ کرتا ہوگا, کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے, کوئی 10% جو ہے نا وہ ٹیکنیکل گاڑی کے مسئلے سے ہوتا ہے, یا اگلے والا جو بندہ ہے وہ آپ سے ٹکر لیتے ہیں. لیکن جتنا اسٹڈیز آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ کارخانے میں آپ ہاتھ کاٹتے ہیں, چاہے وہ روڈ پہ چلتے ہوئے آپ کمبے سے ٹچ ہو جائیں, کہ جہاں بھی ایکسیڈنٹ کھڈے میں گر جائے, آپ موبائل پہ مصروف ایک کھڈے میں گر گئے, پلان 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 پلان, تو یہ تمام چیزیں کہتے ہیں سائکیٹرک کنسنٹریشن سے تعلق رکھتا ہے. یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ جی وہ چیز ہو لیکن مجھے معلوم نہیں, وہ تو ان کو پتا ہوگا. لیکن اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کی کنسنٹریشن اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں اور آپ کو یہ تکالیف شروع ہو جائیں, تو اس کے لیے باقاعدہ آپ کو جانا ہوگا کنسنٹریشن میں. اور ساتھ ساتھ جو اوور تھنکنگ سٹارٹ ہوئی ہے, اب ڈائگنوز کرنا ہوگا کیا ڈپریشن ہے یا کیا انزائٹی ہے. اوور تھنکنگ والے مریض جتنے بھی میرے پاس آتے ہیں وہ دو کلاس سے تعلق رکھتا ہے, یا تو وہ انزائٹی کے مختلف قسم سے ہو, یا وہ او سی ڈی کے مریض ہوتے ہیں. او سی ڈی آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر, جس کو وسوسہ کہتے ہیں, اس میں تھاٹس کی ایک چین سٹارٹ ہوتی ہے, تو اس میں لوگوں کو اوور تھنکنگ ہوتی ہے. تو ان دو میں جا کے ان کو وہاں پہ کلیئر کرنا ہوگا کہ کون سی ڈیزیز ہے, کیا وہ ڈپریشن ہے, انزائٹی ڈس آرڈرز ہے, یا او سی ڈی ہے, یا کوئی اور ہی کہانی ہو, تو اس کے مطابق جو ہے نا اس مریض کا علاج کرے. کبھی کبھار سوشل ایشوز بھی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب میں رات کی بزنس کے ایشو ہوتے ہیں تو رات کو اوور تھنکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, نیند بھی خراب ہوتی ہے, مشکلات بھی ہوتے ہیں, آپ کو پاؤں میں بے چینی بھی سٹارٹ ہوتی ہے, تو اوور تھنکنگ ہوتی ہے. تو یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی ڈس آرڈر ہے, کوئی النس ہے, یا کوئی سوشل ایشو ہے, یا جو النس ہے اس میں کون سی ہے. تو لہٰذا میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے چلے جائیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے. سر ہمارے پاس 19th کوشچن ہے کہ مجھے بدہضمی ہوتی ہے اور ٹینشن ہوتی ہے, سر درد ہوتا ہے, پٹھوں میں درد ہوتا ہے, ہنسنے کو دل نہیں کرتا, نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, سارا دن روم میں رہتا ہوں, پلیز مجھے میڈیسن سجیسٹ کریں. یہ پوچھا جا رہا ہے سر. جی اس طرح سے کہ جی پہلے تو یہ کہ جی آپ کے ان چیزوں میں سے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی کم ہے کہ ڈپریشن کتنا ہے, اور آپ نے کبھی علاج کیا ہے یا نہیں کیا ہے, آپ کا فیملی ہسٹری جو ہے نا وہ کون سی ہے, اور اگر ڈپریشن بھی ہے تو مائلڈ ماڈریٹ اور سویئر میں آپ کون سی اسے کرتے ہیں. میں سجیسٹ کروں گا کیونکہ آن لائن جو ہے نا وہ کسی کو دوائی نہیں دے کہ دوائی مس یوز ہوتی ہے, تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی سے آن لائن یا کسی سے فزیکل جو آپ کے نزدیک ڈاکٹر ہیں, لوگ جانتے ہیں ان کو جو لکھا ہو کہ جی یہ اسٹینڈرڈ ڈاکٹر ہے. بہت محتاط ہے, مارکیٹ میں بہت بڑی ایشوز ہیں, ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جی میں کس ڈاکٹر سے بات کروں اور کس سے میں مشورہ کروں. اس کو ڈھونڈ کے میں سجیشن نہیں دیتا ہوں کہ آپ کا ہاضمے کا اور آپ کی جو سائکیٹری کی علامات بتائیں, کسی ایک ڈاکٹر سے ملے, اسپیشلی سائکیٹری سے بھی ملے, ان کو ہاضمے کا بتا دیا. اس نے کہا ہاضمے مجھ سے تعلق نہیں رکھتا تو پھر وہ میدے والا ڈاکٹر, ادروائز فزیکل یا ایک آن لائن کنسلٹیشن. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. سر ہم سے 20th question, I guess it is going to be the last one. ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہائی فنکشننگ ڈپریشن کے سائنز کیا ہیں اور علاج کیسے ہو سکتا ہے. جی ہائی کیا بتائیں سر, ہائی فنکشننگ ڈپریشن. شاید وہ نان میڈیکل ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں. ہم ڈپریشن کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, مائلڈ, ماڈریٹ اینڈ سویئر. تو چونکہ اس نے ہائر فنکشن کے شاید اس کا یہی وہ کہ جی یہ سویئر والے فارم کی اس طرف اشارہ کرتے ہیں. ڈپریشن کا کور سمٹم تو میں نے بتا دیا 5.
कौन सा है पहला? मूड ऑफ हो जाना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, कब्ज़ की शिकायत या जिस्म की दर्दें वगैरह जो है ना वो आपकी स्टार्ट हो जाती है, और कंसंट्रेशन जो है ना वो आपका खत्म हो जाता है। ये एक और सिम्टम, ये सिम्टम तो उसके पास हो गए। अब इस सिम्टम के साथ अगर साइकोटिक सिम्टम स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल खुराक के लिए दिल नहीं चाहना, उठने के लिए बिल्कुल, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए बिल्कुल, कि बिल्कुल आपको उठने के लिए दिल नहीं चाहना, आपका दुकान, आपका बिज़नेस, आपका स्टडीज़ आपसे टोटली जो है ना स्टॉप हो गए, और आप जो है ना सुसाइडल आइडियाज़ आपको स्टार्ट हो गए, या आपको शक की अलामात आने शुरू हो गए, जिसको कहते हैं साइकोटिक सिम्पटम, और सुसाइड को भी साइकोटिक, और आपने जो है ना ये प्रोग्राम या प्लानिंग बना दिया, तो देन हम कहते हैं ये हाई स्वेयर फॉर्म शुरू हो गया आपका, स्वेयर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। तो ये वो अलामात है जिससे आप जज कर सकते हो कि मैं इस वक्त, यानी मैंने बता दिया सुसाइडल, और आप म्यूट हो जाना, स्टैटिक हो जाना, डिमोटिवेटेड हो जाना, और आपको क्या कहते हैं शक की अलामात स्टार्ट हो जाना, सुसाइडल भी बता दिया, और खुराक के लिए बिल्कुल आप बंद हो जाना, हफ्तों तक कब्ज़ हो जाना, जब आप समझते हैं कि जी अब तो मेरे पेट को आंतियाँ बंद होने लगेंगी, आपकी जॉइंट मूवमेंट नहीं करते हैं, तो इसको हम फिर स्वेयर फॉर्म कहते हैं, और उसको साइको आवाज़ें स्टार्ट हो जाती है, ऑर्डर देते हैं, तुम बंदरग हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारा कलर अच्छा नहीं, तुम अपने आप को मार डालो, तुम लोगों को मार डालो, लोगों को नुकसान दे दो, खुद को नुकसान दे दो, तो दिन हम कहते हैं कि ये स्वेयर फॉर्म है। तो स्वेयर फॉर्म के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं, फ़ौरन इलाज होना चाहिए। मज़े की बातें मैं लोगों को ये जितनी भी बातें बताई कि आप लोग मज़े की बातें कि डिप्रेशन 70% से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। यानी अगर 100 मरीज़ हमारे पास आते हैं, 70 ठीक हो जाते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, अपने काम करते हैं, अपनी बीवी बच्चों को सँभालते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, अच्छी ड्राइविंग करते हैं, अच्छे लोगों से हँसी होती है, गपशप लगा सकते हैं। वेरिएशन तो होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम लाया और लोगों ने इतनी कमाल की है कि लोगों को इतनी सर्विसेज़ मिलती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, प्रॉपर, ताकि हर चीज़ को एड्रेस हो जाए, तो दिन आपको, और आपकी तरफ से कंप्लायंस कि दवाइयाँ कहाँ हैं, तो उसकी ड्यूरेशन पूरा करें, कोर्स को पूरा करें, वापस रिलैप्स हो जाए तो वापस डॉक्टर के पास चले जाएँ, ताकि इसमें कोई कोताही ना हो। तो देन मैं समझती हूँ ये एक प्रोजेक्ट है, ये कोई बात नहीं कि तो आपका गला खराब है, ये डिप्रेशन का इलाज करना एक प्रोजेक्ट है, अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना के कि इसके साथ मैं खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकता हूँ अगर इलाज करूँ, तो दिन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, और इन सब सवालों के लिए एंड एवरीथिंग, और हम चलते हैं सर आगे। ओके सर, हम पहली बात तो ये कि थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारे जवाब देने का, और इस मतलब ये जो बीमारी है या ये जो कंडीशन है, मैं ये चाहूँगा कि क्या आप ऑडियंस से एक इस टॉपिक पर मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे या कोई टिप्स देना चाहेंगे जो कि जनरली लोगों के लिए हेल्प आउट कर सकें, क्योंकि हमारे पास ना और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन चूंकि टाइम की शॉर्टेज है, इस वजह से हम अभी इस चीज़ पर नहीं ले सकते हैं। हम कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर कर देंगे, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ऑडियंस से। तो सर अगर कुछ जनरलाइज चीज़ें कुछ बता दें ताकि लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतरी हो सके। थैंक यू। मैं आम पब्लिक और अपने लिए और आपके लिए, हम सभी के लिए जो है ना, मैं ये बात करता हूँ कि डिप्रेशन एक बीमारी है, और डिप्रेशन जो है ना वो बीमारी है जिस तरह से शुगर, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, साइनोसाइटिस, हेडेक, सब चीज़ें होती है, ये भी उसी तरह की एक बीमारी है। पूरी कहानी उसी का हुई। एक तो ये चीज़ जो है ना आप लोग को ज़हन में रखते, ये कोई गुनाह या आपकी मुसीबतों से नहीं, ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, चाहे मुल्ला हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अच्छा हो बुरा, सभी किसी भी ये बीमारी हो सकती है, जो कि आप समझते हैं कि जी। मज़े की बात है कि एक बीमारी काबिल इलाज है, और इसका इलाज है, और इसका इलाज प्रॉपरली हो सकता है अगर प्रॉपरली और स्टक रहे। अब प्रिवेंशन और केयर के लिए क्या करनी चाहिए? एक तो ये कि जी अगर हमें कभी भी बीमारी के अलामात आ जाए तो हमें फ़ौरन रिकग्नाइज़ करना चाहिए, एडमिट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हम ये नहीं हो कि जी खुदा न खास्ता लोग क्या कहेंगे, अपना मुझे लोगों से कोई डर नहीं, मेरी सेहत अच्छा हो, मेरी ज़हन अच्छा हो, मेरी दिमाग अच्छा हो, इसलिए फ़ौरन सिम्टम को रिकग्नाइज करके इंसान को प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। थर्ड ये है कि जी अगर इसकी प्रिवेंशन है, मुझे और आपको सभी लोगों को कहना चाहिए कि 6 चीज़ें जो है ना वो वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला
سب سے پہلا جو ہے نا وہ ہے لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں رہیں, ریلیشن شپ اچھے بنائیں, ماں باپ, بہن بھائی, اپنے کولیگس جہاں پہ آپ کام کرتے ہو, اور کمیونٹی میں یہی ہے, اگر سبزی والے کے پاس جاتے تو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ بابا تمہارا کیا ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے سیٹ پہ لگ جائے تو اس کو ریلیشن شپ میں کہیں کہ یہ میری غلطی تھی, آپ تمہاری غلطی گزر جائے. اگر آپ کی بہن نے پانی تھوڑا لیٹ لایا تو کیا نقصان. اگر آپ نے ایک چھوٹی سی ہوگی ریلیشن شپ بنا دیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریلیشن شپ کو نقصان نہ دے. اگر کہیں پہ آپ کا کوئی ریلیشن شپ ہے کوئی بڑا آ جائے تو جلدی سے واپس کو ریورس کر کے واپس اسموتھ کرنا چاہیے. یہ ایک اسکل میں نے اسکل بھی بتا دیا اور آپ کو ریلیشن شپ بھی بتا دیا. دوسرا یہ کہ جی آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آپ کی طرف سے خدمت کا ایک عنصر شامل. اگر کوئی سلام ڈالے, کوئی بازار جائیں, کسی سے بات کرے, ڈاکٹری علاج کرے, ڈرائیوری آپ کریں, آپ اسٹوڈنٹ ہوں, آپ کسی سے آپ خدمت کی. جی دنیا میں یہ خیال لوگ تھے کہ جی سب کچھ میرا ہے, آپ کا نہیں ہو سکتا. آپ اپنا سب کچھ دوسروں کے ساتھ وہ کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اگر آپ کے ساتھ خیالات ہیں تو خیالات دینا, آپ کے ساتھ پیسہ ہے تو پیسے, میں نہیں کہتا ہوں پیسے تم الگ کرو, لیکن فرض سے کوئی درخت لگانے میں کوئی نقصان ہے, کوئی گھر کے سامنے سے نالا گزرتے اس کو صاف کرنے میں کوئی نقصان ہے. اگر کوئی پانی کہیں سے نکل گر رہا ہے اور فالتو ضائع ہو رہا ہے تو اس کو بند کرنے میں کیا نقصان ہے. اگر وہ بجلی کا ایک بلب جو نا گھر میں لگا ہے وہ غلط ہے تو اس کو آف کرنے میں کیا ہے. تو وہ اس میں ہیلپنگ ایٹیچیوڈ ہو, پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہو, لوگوں کے ساتھ, امی بابا بہن بھائی کے ساتھ ان جائیں, ان سے سلام دعا ہو, وہ جیسے میں نے ریلیشن شپ کا بتایا تو یہ 2 ہو گئے, ہیلپنگ ایٹیچیوڈ, ریلیشن شپ. اب تھرڈ کیا ہے, کائنڈلی آپ لوگ بھی چیک کر لیں. اگر آپ کہتے ہیں میں اسٹڈی کے لیے سوتا ہوں نہیں سوتا تو آپ صبح اسٹڈی کرو. اگر کوئی بھی کام ہو تو آپ اس کو ریورس کر سکتے ہو. اسپیشلی میں ینگ جنریشن کو کہتا ہوں جو گروئنگ ایج ہے, اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ رات کو نیند میں اللہ تعالیٰ کچھ پازیٹیو کیمیکل آپ کی باڈی اور آپ کی برین میں ریلیز کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ہر گند کو صاف ستھرا کریں, چاہے گروتھ ہو, چاہے میموری ہو, چاہے جو بھی ہو, یہ سب چیزیں. یہ ہو گیا 2. تھرڈ جو ہے نا, کائنڈلی اپنی لائف سٹائل میں ایکسرسائز کو ریگولر شامل کریں. منیمم 45 منٹ ہے کہ ڈیلی یا ہفتے میں 4 دن آپ ہر وہ کریں اس لائف سٹائل. نیکسٹ جو ہے نا وہ کون سی ہے, وہ ہے آپ کا اچھی سی خوراک کی بات نہیں کروں, اچھی سی خوراک. یہ جنک خوراک کو کم کر لے, بند کر لے, نیچرل اور قدرتی خوراک کر لے. کوشش کرے کہ سبزی اور سلاد وغیرہ جو ہے نا اس پہ زیادہ پریفرنس دے دے اور آپ ان چیزوں کو وہ کر لے. تو لہٰذا یہ 5 چیزیں جو ہے نا وہ ویل بینگ کے لیے شرط ہیں. اور پھر اسی جو ریلیشن شپ ہے اس میں آپ کا مذہب بھی آ جاتا ہے, اس میں نماز, جو آپ کا پازیٹیوٹی اس میں نماز بھی آ جاتا ہے, توبہ بھی آ جاتا ہے. اپنی عادت میں یہ بھی بنا دے کہ جی میں ایک توبے والا بندہ بن جاؤں کہ خود بھی توبہ کروں, دوسروں کو بھی معاف کرتا جاؤں. جی سر. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک کوئک لاسٹ کوشچن ہے, ہم سے کافی زیادہ اصرار کیا جا رہا ہے اس چیز کا جواب دینے کے لیے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پوچھا ہم سے یہ جا رہا ہے کہ آئز پہ پریشر فیل ہو اور سم ٹائمز ایک آنکھ چھوٹی ہو جاتی ہے, از اٹ بیکاز آف ڈپریشن؟ جی اس طرح سے ہے کہ بہت بڑی اسسمنٹ کرنا پڑے گا, دن اس کو جواب دینا پڑے گا, لیکن پھر بھی میں اس کی شارٹ جو آن لائن ہوتے ہیں اس کے لیے جواب دے دوں گا. آئی کے مومنٹ, آئی کا رسپانس آپ کی روشنی سے بھی تعلق رکھتا ہے اور مینٹل ہیلتھ سے بھی تعلق رکھتا ہے اور آئی کے مختلف ڈیزیز سے بھی تعلق رکھتا ہے. اب آپ کو یہ ڈائگنوز یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ جی اس کا وجوہات کون سی ہے. ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹینشن ہیڈیک. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی جب آپ کو ڈپریشن ہو یا آپ کو انزائٹی ہو تو آپ کی کنسنٹریشن نہیں بنتا, تو آپ جب دوسرے کو سنتے ہو تو آپ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھتے ہو اور ان جگہوں پہ اور ان جگہوں پہ زور لگاتے ہو. اکثر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں پہ کریز بھی ہوتے ہیں, یہاں پر کریز بھی ہوتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں, نظر کم ہونے سے بھی
لیکن کنسنٹریشن کی کمی کی وجہ سے بھی. اور جب کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جب ابھی میں بھی بات کرتا ہوں, کبھی ایک ہاتھ پہ زیادہ زور دیتا ہوں, کبھی ایک ہاتھ پہ, اسی طرح چہرے کے نقوش پہ بھی ایسے ہوتے ہیں. لوگ اپنے اس اینگل کو پہ زیادہ زور دیتے ہیں یا آنکھ ایک اینگل پہ زیادہ زور دیتے ہیں. وہ اس کی کمیونیکیشن سکلز ہے جو کہ نان وربل کمیونیکیشن سکلز. تو اب وہ دیکھنا ہوگا کہ جی آپ کا یہ جو ایک آنکھ پہ زیادہ زور دیتے ہو بات کرتے ہوئے یا وہ کرتے ہوئے, یا تو آپ کا وہ ہو, یا آپ کا اپنا لائف سٹائل ہو, یا آپ کے اپنی ایک طریقہ کمیونیکیشن کا اپنا ایک طریقہ کار ہو, یا وہ سائیکیٹرک. ہاں, ان بہت ساری چیزوں کو اسس کرنے کے بعد سائیکیٹرک میں انزائٹی اور ڈپریشن میں کنسنٹریشن کے لیے آپ کو فروٹس کو ٹائٹ کرنے پڑتے ہیں, آنکھوں کو چھوٹی کرنا پڑتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آئی ہوپ ان کو یہ جواب مل گیا ہوگا اور ان کے لیے بینیفیشل ہوگا. فرسٹ آف آل سر, میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں آپ کی ایڈوائز اور ڈیٹیلڈ آنسرس کے لیے, اور ہماری آڈینس کا بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں لائیو سیشن کو جوائن کرنے کا. امید ہے کہ آپ کے تمام سوالات کے جواب کور ہو گئے ہوں گے. اگر آپ کے مزید کوشچنز بھی ہیں تو کامنٹ میں ہمیں ضرور شیئر کریں, ہم آپ کو کامنٹ میں ضرور گائیڈ کریں گے. اور اصل میں ہم لوگ ہر ہفتے اپنے ماہر نفسیات کے ساتھ مختلف ٹاپکس پہ لائیو سیشن کرتے ہیں. آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں دیجیے کہ ہمیں اگلے ہفتے کس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے, کیونکہ صحت یاب جو ہے یہ ذہنی مسائل و امراض کا آن لائن کلینک ہے جو کہ ماہرین نفسیات اور آڈیو ویڈیو اور ٹیکسٹ چیٹ پر مکمل رازداری میں کنسلٹیشنز پرووائڈ کرتا ہے. بچوں اور بڑوں کے ذہنی مسائل اور ازدواجی زندگی سے جڑے مسائل پر ماہرین نفسیات سے آن لائن مشورہ کرنے کے لیے آپ ضرور ہماری ویب سائٹ www.sehatyab.com وزٹ کیجیے, یا ہماری ہیلپ لائن 030010034140 پر واٹس ایپ یا 030010033171 پر رابطہ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.